الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ غریبوں کی عید میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عید سعید کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بقرہ عید خوشیوں کے بانٹنے کا ایک موقع ہے۔ غریبوں کی عید آج کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ اس سلسلے کو احساس پیدا ہونے والا سلسلہ پائیں گے، اپنے اندر نرمی پیدا کرنے کا ذریعہ پائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور ایسے افراد کہ جن کی اس طرح کی دسترس نہیں ہوتی، ایسی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکیں، ان لوگوں کے حوالے سے انشاءاللہ یہ رفت اور مہربانی کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو غریبوں سے محبت عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلے میں انشاءاللہ ہم کلام شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رکن شورا ابو الحسن حاجی محمد امین اتاری مدظل العالی اور راشد مدنی اتاری، اسی طرح عظیم اتاری نعت خواں ہمارے اسلامی بھائی ہیں، آصف بھائی ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ہیں، اور راشد نور اتاری مدنی یہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ دیگر مبلغین میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ آپ سلسلے میں شامل رہیے۔ آپ کو سلسلے میں مختلف پیکیجز دکھائے جائیں گے، جس کے ذریعے جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم نے قربانی کی ہے وہاں ہم اپنی قربانی میں غریبوں کو بھی یاد رکھیں۔ ایسی آبادیاں کہ جو غریب طبقوں پر مشتمل ہے ان تک رسائی حاصل کریں، ان تک گوشت پہنچائیں، ان کی ماہانہ امداد کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارے پڑوسی ہوں، ہمارے دوست و احباب میں ہوں، جاننے والوں میں ہوں، یا ایسے ہوں کہ جنہیں ہم نہیں جانتے، ان کے حوالے سے ہم اپنے دل کے اندر ایک احساس پیدا کرتے ہوئے جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، اور رب تبارک و تعالیٰ سے اجر عظیم کی امید رکھیں۔ اس امید اور اس پیغام کے ساتھ ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اس سلسلے کی برکت سے ہمارے دل کے اندر بھی احساس پیدا ہوگا، اور یہ سلسلہ اللہ نے چاہا بہت سارے لوگوں کے لیے راحت و آسانی کا سبب بنے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ غریبوں کی عید ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم جس موضوع کو لے کر آئے ہیں نام سے ہی آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور یقیناً آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آگے ہوں گی۔ ماہنامہ فیضان مدینہ میں جو ذوالحجۃ الحرام کا شائع ہوا ہے، نگران شورا کے شروع میں جو ہے وہ فریاد کے نام سے ایک مضمون آپ کا آتا ہے، اس میں سے کچھ تحریر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم رکن شورا کی طرف بڑھتے ہیں، اور کچھ پیکیجز ہیں وہ پیکیج بھی لیتے ہیں، اور پھر مدنی پھول ہم مبلغین سے حاصل کریں گے۔ ذرا یہ تحریر جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو بغور سنیے گا۔ نگران شورا فرماتے ہیں کہ ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں 12 ارب لوگوں کے لیے اناج و خوراک دستیاب ہو جاتے ہیں، 12 ارب لوگوں کے لیے، اور دنیا کی آبادی 7.5 ارب ہے، مگر پھر بھی 2 ارب سے زیادہ لوگ وہ ہیں جنہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، اور کئی تو بھوک سے موت کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، اور ان میں ایک بھاری اکثریت بچوں کی بھی ہوا کرتی ہے۔ یہ مضمون نگران شورا نے اس کے بعد پھر کچھ مدنی پھول اور بھی تحریر فرمائے۔ اب غور کریں، 12 ارب لوگوں کا اناج زمین اگاتی ہے، اور دنیا میں رہنے والے جو افراد ہیں ان کی تقریباً تعداد 7 ارب، ان میں سے بھی 2 ارب لوگ بھوک کی وجہ سے یا پیٹ بھر کر کھانے سے محروم رہتے ہیں۔ تو اتنے افراد کا کھانا جاتا کہاں ہے؟ نگران شورا فرماتے یہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کھانا ضائع ہونے سے ہمیں بچانا چاہیے، غریبوں کا احساس کرنا چاہیے۔ میں نے اس کو ذرا کیلکولیشن کیا امین بھائی، کہ اگر روزانہ کسی کے ایک گھر میں 1 پلیٹ کھانا ضائع ہوتا ہو، 3 ٹائم کے کھانے میں ملا کر 1 پلیٹ، تو پورے مہینے کی 30 پلیٹیں ہو گئیں،
اور اگر ایک پلیٹ کا کھانا تقریباً ہم یہ لگا لیں کہ وہ 30 روپے کا بنتا ہو، تو اس کو اگر 360 دنوں کے ساتھ اگر ہم ضرب دیں تو یوں تقریباً 11,000 روپے کا مہینے میں کھانا ضائع ہو رہا ہے. تو 11,000 روپے کا ایک گھر میں اگر میکسیمم کھانا ضائع ہو رہا ہو تو یہ 11,000 روپے شاید کسی کم فیملی والے غریب آدمی کے گھر کے لیے چولہا جلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح کیلکولیشن کریں کہ ہمارے گھر میں کیا چیز ضائع ہو جاتی ہے، ہم کھانا بناتے ہیں تو کھانا کھانے میں ضائع ہو جاتا ہے، کھانے کا انتظام صحیح نہیں ہوتا ہمارے ہاں، یعنی اس کو اگر ہم بچانا چاہتے تو بچا ہوا کھانا صحیح طرح سے ہم محفوظ نہیں کرتے تو ضائع ہو جاتا ہے. تو اس طرح خوراک کو ضائع ہونے سے بچائیے اور غریبوں کی مدد کیجیے. نگران شورا نے وہاں فریاد کی ہے کہ خدارا غریب خاندانوں کے ساتھ آپ رحم والا معاملہ کیجیے اور غریب لوگوں کی بھلے اپنے بچے ہوئے کھانے اور اپنی بچی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہی مدد کیجیے. امین بھائی اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. دین خیرخواہی کا نام ہے. تو اولاً تو یہی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو تو ضائع کرنے سے تو بہرحال اس کو پذیرائی کی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک جو سنا ہے علماء سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا تو اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا کہ اے عائشہ اچھی چیز کا اکرام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جس قوم سے بھاگی ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی. اللہ اکبر. تو بے برکتی کا ایک سبب یہ رزق کا ضائع کرنا بھی علماء بیان فرماتے ہیں. صحیح. تو اب اگر اس کا وہ دیکھا جائے نا کہ جو ضائع کیا جاتا ہے تو یہ نقصان تو میرا اپنا بھی ہے. بالکل ہے. اب اس میں یہ خیر خواہی کی جاتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے گھر میں کھانا پکایا اور وہ بچ گیا تو اسے ضائع نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے نا پھینکنے کا، ہماری ضرورت کا نہیں ہے تو چلو بھائی پھینک دو. ہاں پھینک دو، تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک. باقی یہ کہ اگر اس کے ذریعے اگر اللہ توفیق دے تو ایسا ہی جیسے روایتوں میں ہے کہ شوربہ زیادہ کر لیں اگر گھر میں سالن بنائے تو. جی تو یہ ایک اچھا عمل ہے اور اگر اس طرح تقسیم کیا جائے تو بہت اچھا ہے. اور بلکہ عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے نا محسن بھائی، وہ تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ کھانا پکتا تو ہے گھر میں، شادیوں میں بھی کھانا پکتا ہے، جی بچ جاتا ہے نا تو رات کے 2 بجے وہ مدرسے والے یاد آتے ہیں. صحیح. کہ بھائی یہ دیگ جو ہے نا وہاں پہنچا دو. اب 2 بجے ان کے پاس تو کوئی فریز نہیں ہے کہ وہ آپ کا وہ اسٹور کریں گے. تو نتیجتاً یہ کہ بعض مدرسے والے بھی نادانی میں لے لیتے ہیں جی اور وہ ان کے پاس بھی ضائع ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کھانا ضائع کرنا تو کسی صورت میں پسندیدہ نہیں ہے. اور جیسا نگران شورا نے کیلکولیشن دی ہے تو واقعی اس میں تو جب یہ اس جو موضوع ان دنوں میں چلا تھا اور جب اس کے کچھ مناظر ضائع کرنے والے دیکھے تھے نا تو وہ تو دیکھ کے آدمی کو خوف ہے کہ کچھ ویڈیوز چلائی گئی تھی باقاعدہ نا کہ کھانوں کے بعد کیا ہو رہا ہے. یعنی اس دوران میں ایک ایسی ویڈیو تھی کہ میں زندگی میں نا جیسے تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح بھی ضائع کرتے ہیں. تو وہ بالکل اس طرح کا ضائع کرنا ہے. اب یہ جو ضائع کرنے کا جو اپنی جگہ ہے، کھانا اگر ہمارے یہاں بچ گیا ہے تو بھی، نہیں بچا ہے تو بھی، اب اس معاملے میں ہمیں جو ہے مثال ہمارے گھر کے پڑوس میں کوئی غریب فرد یا غریب فیملی رہتی ہے یا ہماری گلی میں رہتی، سلسلے میں ایک وہ واقعہ بیان کیا ایک بزرگ کا کہ وہ اپنے آس پاس کے 40 گھروں میں روزانہ جو ہے وہ مہینے کا خرچہ بھیجا کرتے تھے اور بقر عید کے دن ان کے گھر گوشت بھی بھیجا کرتے تھے اپنی قربانی کا اور ان کے بچوں کے لیے کپڑے بھی بھیجا کرتے تھے. تو اب یہ جو ہے غریبوں کی عید، غریبوں کا خیال رکھیے. کھانا بچ گیا ہے تب بھی دینے میں ثواب ہے، فریش دینا ہے تب بھی ثواب ہے. اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو جب چھوٹے تھے خاص کر تو واقعی اس معاملے میں تو بہت ہی زیادہ اہتمام یاد آتا ہے کہ اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی بڑی رات ہوتی تھی یا ایسے دن ہوتے تھے تو آس پاس کے پڑوس والوں کو اس کا باقاعدہ ایک اچھے سے برتن میں رکھ کر پیش کیا جاتا تھا. تو یہ تو ایک ہمارے بزرگوں کا ایک عرف چلا ہی آ رہا ہے. لیکن ایک جو کانسیپٹ آج کل ہے نا کہ جیسے آپ نے سلسلے کا نام رکھا نا غریبوں کی عید، جی تو میں یہی سوچتا رہا کہ اس سے کیا مراد ہے. ویسے سلسلہ تو حضور یہ آپ کے نام سے موسوم ہے. نہیں ہاں، لیکن یہ کہ اس پر ایک کانسیپٹ جاتا ہے نا کہ غریب سے کون مراد، کیونکہ یہاں تو
یعنی جو مجھے موضوع ملا تھا تو وہ یہی تھا کہ بھئی یہ ایسے لوگ جو غریب ہیں، لیکن یہاں تو جو بکرا کر رہا ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے کہ یار میں نے تو 20,000 والا بکرا کیا، برابر والا 40,000 کا بکرا ہے میں، اس نے اگر چھوٹی گائے کی ہے 60-70,000 کی، یار یہ تو 1.5 لاکھ کا بیل لے کر آیا ہے، اچھا 1.5 لاکھ والا بھی اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے کہ دوسرے چوک پر جو وہ 4 لاکھ والا کھڑا ہوا ہے. صحیح. تو یہ غریبوں کی کمی تو ہے نہیں اس میں. ہم ان کے لیے تو سلسلہ نہیں کر رہے نا. تو اب یہ جو کانسیپٹ ہے، تو جن کو غریب سمجھتے ہیں ان کی بات کریں، کون اپنے آپ کو غریب. بہرحال یہی بات ہے کہ اس طرح کا جو بھی ہمارا وہ طبقہ، اور یہ طبقہ عموماً بعض اوقات پڑوس میں بھی نہیں ہوتے، کم ہوتے، جیسا علاقہ ہو. صحیح. تو یہ اس کی معلومات لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمارے اپنے شہروں میں، اپنے اطراف میں، اور ایسے علاقے خاص کر رشتہ داروں میں بھی جی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی یہاں واقعی آج کے دنوں میں بھی کہتے ہیں نا چولہا نہیں جلا. صحیح بات. یا چولہا جلا بھی تو وہ چیز نہیں پکی کہ جو ہم نے اور آپ نے گھروں میں کھائی ہے. صحیح. تو ان لوگوں کو جو ہے وہ یاد رکھا جائے اور ان لوگوں کو اپنے مال کا بہترین حصہ دیا جائے. سبحان اللہ. سبحان بہترین حصہ دیا کیا جائے بات. تاکہ ان کو اس بات کی خوشی ہو اور اس بات پر ان کے دل سے دعائیں نکلیں. کیا بات. اور جب یہ کام ہوتے ہیں نا تو واقعی وہ جو دعائیں ملتی ہیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیتا ہے، جان میں بھی برکت دیتا ہے، اور انسان کی زندگی میں برکت دیتا ہے. ماشاءاللہ. محسن بھائی آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ کھانا ضائع ہونے کا جو سلسلہ ہے، ویسے تو ایک عمومی یہ اصول ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی، جس نعمت کو ضائع کیا جاتا ہے، وہ نعمت انسان سے سلب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے رکن شورا نے بھی وہ روٹی والی روایت بیان فرمائی. ایک حدیث پاک ہے بڑی شاندار، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من شکر النعمت افشاؤھا، نعمت کا شکر یہ بھی ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے. اب نعمت کے اظہار سے مراد کیا ہے؟ تو علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر میں اس کی بڑی پیاری تشریح. آپ نے فرمایا نعمت کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ علم بھی ہو سکتا ہے، وہ عزت بھی ہو سکتی ہے، وہ کھانا پینا غذائی اشیاء بھی ہو سکتی ہیں. اب علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعمت کے اظہار کے مختلف طریقے بیان کیے. وہاں ایک یہ طریقہ بیان کیا کہ نعمت کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ جب نعمت جو ہمیں عطا ہوئی ہے، جب ہماری حاجت پوری ہو گئی، ہماری ضرورت پوری ہو گئی، تو اس نعمت کے زائد حصے کو خرچ کر دیا جائے، رائے خدا میں خیرات کر دیا. یعنی کتنا پیارا ہے یہ ہمارا نظام مہروز بھائی. ایک حدیث پاک میرے سامنے ہی موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ضرورت کی چیز جس کی اس کو حاجت ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو، ضرورت مند کو دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا. ایک طرف یہ پہلو ہے، دوسری طرف انہوں نے ذکر کیا کہ ایک چیز جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے آپ اس کو بھی خرچ کریں تو یہ بھی نعمتوں کا اظہار ہے لوگوں کو دینا. کتنا پیارا کانسیپٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دین اسلام جو ہے دین فطرت ہے. صحیح. یہ بڑا ایک بھاری بات ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ دین اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہے اور دین فطرت ہے. طبعائے سلیم جو ہیں، سلیم الفطرت افراد جو ہیں، اس کے احکام ان کو وہ کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. صحیح. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اپنی ترجیح پر نہیں بلکہ اس کے پاس ایکسس مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتوں کی فراوانی دی ہے، تو وہ غریبوں کو یاد رکھتا ہے، خدا ترسی کا مظاہرہ کرتا ہے، ایونٹس پر بھی، عمومی حالات میں بھی وہ ان کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے. تو یہ جذبہ جو ہے وہ دین اسلام اس کو سراہتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کی امید دلاتا ہے. لیکن اس سے نیچے آ جائیں آپ جی کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس بہت زیادہ فراوانی نہیں ہے، بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس بس لگا بندہ جو ہے حساب کتاب ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے کہ اب وہ کوئی چیز اپنے استعمال کے لیے لایا لیکن اس کے استعمال کے بعد بچ جاتی ہے اور اب بچنے کے بعد وہ دیتا ہے. یا لباس ہے جیسے پہننے کے بعد استعمال کے بعد کر دیتا ہے، استعمال کر لیا پھر دیتا ہے، تو اب بھی یہ اجر و ثواب سے محروم نہیں رہے گا. اور محسن بھائی جیسے ہمارے راشد بھائی نے بڑا پیارا پہلو بیان کیا کہ اہمیت احساس نعمت کی ہو جائے تو کھانا ضائع نہ ہو، بلکہ ہر نعمت کے بارے میں یہ اصول ہے. کھانے کے بارے میں ایک ضائع ہوتا کیوں ہے اور بچتا کیوں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک جو میں سمجھ پایا ہوں کہ آج ہم میں نا کھانے کی ہرس بڑھ گئی ہے. ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور جب تک کھائے جاتے ہیں کہ جب تک دانت اور ہاتھ جواب نہ، اور جب تک نیت نہیں بڑھتی پلیٹ میں ڈالتے رہتے ہیں، اور جو پلیٹ میں آ جاتا وہ پھر جو ہے معاذ اللہ ضائع ہوتا ہے. بعض اوقات تو یہ جملے کے سننے کو ملتے ہیں کہ پیٹ بھر گیا نیت نہیں. اب اس نیت کا کیا علاج ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں
کہ تھوڑا کم کھائیں. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے عام حالات میں. اگر اس وقت آپ شہر کی گلیوں میں نکل کے یہ بات کریں تو لوگ کہیں گے عجیب بیوقوف آدمی ہے, اتنے جانور کٹ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے بھوک سے کم کھائیں, تیکھا نہ کھائیں, ایسا نہ کھائیں. لیکن اگر آپ بھوک سے کم کھائیں اور حرص ختم کر دیں, قناعت اپنے اندر پیدا کر لیں, تو ایک کھانا ضائع ہونے کی جو کیفیت ہے یہ کم ہو جائے گی. اور جو میزبان ہے نا آپ کا, وہ بھی تکلف سے بچ جائے گا. پھر نگران شورا نے جہاں یہ مضمون لکھا ہے نا, میں مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جا کر, الحجت الحرام کا ماہنامہ فیضان مدینہ. اس میں ضائع ہونے کے اسباب اور کس طرح ہم بچ سکتے ہیں اور غریبوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں, پورا ایک آپ نے اچھے انداز میں ایک مضمون باندھا ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور یعنی نگران شورا نے, سلمان بھائی آپ بھی تشریف لائے, مرحبا. یعنی آخر میں جو ایک بات کہی نا, وہ امین بھائی مجھے لگی نا, فرمایا کہ ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم غریبوں کو ڈھونڈے کہاں. نگران شورا فرماتے ہیں کہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں نکلنا نہیں پڑے گا, وہ آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں. صرف آپ کو تھوڑا سا اس معاملے میں سوچو بچار کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ رہنے والا, روزانہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, آپ کے پڑوس میں رہنے والا, آپ کے ساتھ کام کرنے والا, آپ کے ساتھ آنے جانے والا, یا آپ کے ساتھ اسکول میں کالج میں پڑھنے والا, مدرسے میں ساتھ بیٹھنے والا, وہ بھی اسی کیفیت میں ہو جس کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ آپ احساس پیدا کریں. احساس پیدا کریں گے تو اب جب آپ کا وہ آپ اکثر فرماتے ہیں نا, جب ہمارا ذہن بنتا ہے کہ بھئی اس ماڈل کی گاڑی لینی ہے تو روڈ پر بھئی وہی گاڑی نظر آتی ہے. اللہ جس ماڈل کا موبائل لینا وہی نظر آتا ہے. تو جب غریبوں کی تلاش کریں گے تو راشد بھائی پھر غریب نظر آئیں گے. محسن بھائی, ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ قربانی جب کرے نا تو قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک رکھیں اپنے پاس. صحیح, 3 دن گوشت آپ استعمال کریں, اور اس کے بعد اگلا جو چوتھا دن ہو, حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ چوتھے دن کی صبح نہ دیکھو, اس سے پہلے اسے تقسیم کر دو. اللہ اللہ. کیونکہ غربت کا دور تھا. اس کی وجہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی, فرمایا وجہ یہ تھی کہ غربت کا دور تھا, قربانی کرنے والے افراد کم تھے. ٹھیک, کم افراد تھے. کم افراد قربانی کی, جتنا تمہیں ضرورت ہے گوشت کی وہ رکھو اور باقی غربا میں تقسیم کر دو. صحیح, تاکہ کوئی بھی غریب کھانے سے محروم نہ رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تھا ابتدائی اسلام کا دور. لیکن اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آئندہ سال جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب بھی ہم ایسا ہی کریں؟ فرمایا نہیں, ابھی بہت زیادہ قربانیاں ہو رہی ہیں, بہت وسعت ہے, مالدار افراد کافی آ چکے ہیں, تو اب فرمایا جتنے دن چاہو رکھو. صحیح, مگر افضل فرمایا کہ 3 حصے کرو, یہاں بھی غریبوں کو نہ بھولو. صاحب یہی رکھا گیا کہ 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال کرو, ایک حصہ رشتہ داروں پر, اور ایک حصہ فقراء اور مساکین پر. تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہر معاملے میں غریبوں کا خیال رکھا گیا. یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے, اسلام کی ابتدا ہوئی وہ غربت سے ہوئی, غریب لوگ تھے. فرمایا کہ آخر میں بھی یہ غربا میں لوٹ جائے گا. یعنی اسلام اولاً غریب لوگوں نے قبول کیا. اس کی شرح میں یوں کہا جائے تو یہ زیادہ آسان. مفتی صاحب نے اس کی شرح میں یہی بات بیان کی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ابتدائی اسلام میں لوگ غریب تھے, اور بعد میں بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں پر جو افراد کم ہوں گے, اور زیادہ جو اسلام کی خدمت کرنے والے جو افراد وہ غریب لوگ ہی ہوں گے. اور فرما کہ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو غریبوں کے اندر اسلام کی محبت زیادہ ہے. تو اس لیے جو غریب ہوتے ہیں اس طور پر انہیں دور کر دینا کہ یہ مالدار نہیں ہے, ان کو قریب نہ کرنا, دور کر دینا, یا ہمارے لیول کا نہیں ہے. جی ہاں, اس کو حدیث پاک میں مطلب فرمایا گا, کیا میں تمہیں بدبخت انسان کے بارے میں نہ بیان کروں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو تکبر کی وجہ سے اکیلا رہے اور غریبوں کو اپنے قریب نہ آنے دے. اس طرح کر کے مطلب مذمت بیان کی گئی ایسے آدمی کی کہ جو غریبوں سے دور ہوتا ہے اور غریبوں کو اپنے سے دور رکھتا ہے, تو اس کو منع کیا گیا. سلمان بھائی, غریبوں کی عید, آپ سے بھی کچھ مدنی پھول لے لیتے ہیں, پھر ہم پیکنگ کی طرف بڑھتے ہیں. اس موضوع کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ غریبوں کی عید کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کھانے کے ضیاء پر آپ نے بات کی. مہروز بھائی نے کہا کہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ کھانے بن رہے ہیں, ڈشیں پک رہی ہیں, اور آپ بولیں تھوڑا اٹھ رہے ہیں, خوشبوئیں آ رہی ہیں. واہ سبحان اللہ, کیا منظر کشی کی آپ اس بات پر. جی, خوشبو آنے پہ جی ساری جتنی بھی آپ نے بیان کی ہے مدینہ. میں نے ایک رات میں بھی دیکھا, ہم نے جہاں پر کھانا کھایا تو حاجی امین صاحب نے تھوڑا سا کھانا لیا, تقریباً 1 بوٹی تھی اور تھوڑا سا اس میں شوربہ وغیرہ جو تھا وہ مسالہ وہ لیا. اچھا دیکھ لیں, آپ کا نوٹ کیا جا رہا ہے. میں سیکھ رہا ہوں نا جی, بڑوں سے بندہ سیکھتا ہے الحمدللہ. تو یہ
ایک بوٹی لی. اچھا میں نے بھی یہ سالن ڈالا ہوا تھا, میں اپنے سالن کو دیکھوں اور ساتھ میں یہ صاحب کو شرم آنے لگی, کیا ہوا نا ایسے ہی میں تو جیسے نا ایک بندہ. اچھا یہی ساتھ میں حاجی امین قافلہ بھی تھے, ابراہیم باپو بھی تھے, ان کا بھی یہی انداز میں. ابراہیم باپو نے بھی, شاہ صاحب نے تھوڑا سا لیا سالن. اچھا میرے ساتھ کیمرہ مین بھی تھے, اکیلا میں اکیلا ہی نہیں تھا, کیمرہ مین بھی میرے ساتھ تھے. ہم نے, میں کھا رہا تھا, میں دیکھ بھی رہا تھا. بہرحال وہ جو بھی تھا اس کا کھانے ختم کیا, وہاں سے اٹھے واپس, مطلب جو کام کرنا تھا وہ کیا. میری پلیٹ میں بھی اتنا نہیں تھا کہ وہ بچ جاتا. صحیح, مجھے پتا رہا میں اتنا کھاؤں گا تو میں نے اتنا ہی نکالا ہوا, بس بقدر جثہ تھا. ہاں چلیں یوں کر لیں, ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ. اچھا وہ ایک وہ ہوا. اچھا پھر اس کے بعد 2-3 چیزیں اور بھی تھیں ماشاءاللہ, انہوں نے وہ بھی تھوڑی تھوڑی لی. اچھا پلیٹ بالکل جناب صاف کی, صحیح, اس میں پانی ڈالا, اس کو دھو کے جو ہے وہ پیا. اور اس کے بعد کلیجی, میں نے کہا کیا کمال کلیجی بنی, اور واقعی بہت مزے کی تھی. اب ایسا بھی نہ بولے, ہمیں بھی پھر وہ ہو رہا ہے نا. ہاں نا, تو گھر پہ جا کے بنوائیں کھائیں, آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ کوئی عاشق رسول خیر خیر کرے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. بہرحال اس میں بھی انہوں نے بعد میں جب کھانا ختم ہو چکا تھا, کھا چکے تھے, تو اس میں سے 2 بوٹیاں کلیجی کی لیں. اب اس میں مسالہ تھا. ہم لوگ جب اٹھنے لگے نا, بالکل ہلکا سا مسالہ جیسے لگا ہوا ہوتا ہے پلیٹ پہ, جی جی, ہاں جی وہ تھا. اب حاجی صاحب مطلب جب اٹھنے لگے نا, تو انہوں نے ایک جو ہے وہ سلسلہ کر کے, تو میں نے وہ پلیٹ ان سے لے لی, اور وہ جو مسالہ تھوڑا سا لگا تھا وہ بھی میں نے کھا لیا. میری پلیٹ بھی صاف تھی, ان کی پلیٹ بھی صاف تھی. صرف اور صرف محسن بھائی ذہن بنانے کی بات ہے. جی, کھانا دیکھیں جو آگے میرے رکھا ہوا, کہیں اٹھ کے بھاگ تو نہیں جا رہا نا, نہ بھاگ رہا ہے نہ اڑ رہا ہے, پلیٹ کے نیچے ٹائر بھی نہیں لگے ہوئے, پلیٹ کے نیچے ٹائر بھی نہیں ہے, اڑے گا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کہیں جا بھی نہیں رہا. یہ میرے لیے ہی ہے. میں چاہے گھر پہ ہوں, چاہے دعوت پہ ہوں, چاہے جہاں بھی ہوں, دسترخوان جو ہے وہ سجا ہوا ہے, یہ سب میرے لیے ہے. میں اگر تھوڑا تھوڑا لوں اور نیت اس میں یہ رکھوں, یقیناً ان کی نیت یہی ہوگی کھانا جو اس کا کوئی ذرہ بھی ضائع نہ ہو. امیر سنت کا فیضان ہے ماشاءاللہ. تو آج میں نے بھی نیت کی الحمدللہ کہ میں بھی اپنی پلیٹ میں 4 مرتبہ سالن نکال لیں, کہیں بھاگ تو نہیں رہا نا. صحیح بات, آپ کو کھانا ہے, آپ کو حاجت, آپ 4 مرتبہ نکال لیں, لیکن تھوڑا تھوڑا نکالیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو, اور ضائع ہونے سے بچے گا تو دوسروں کے بھی کام آ جائے گا. پھر ہمارے یہاں امین بھائی یہ بھی آپ بتا دیں, کھانا نکال لیا, میں نے پلیٹ میں نکالا, اب بچ گیا تو دوسرا نہیں کھاتا, یہ بھی ایک بڑا اس طرح کا بھی معاملہ ہے, کیا کریں؟ نہیں وہ بات بالکل آپ نے صحیح کی کہ جب کھانا ہی ہے تو بھلے 4 دفعہ نکال لیں, تھوڑا تھوڑا نکالیں. کھانے پینے کے معاملات میں تو امیر علیہ سنت خاص کر ان دنوں میں احتیاط کا ہی فرماتے ہیں, کہ کیونکہ وہ اگلا مہینہ جو ہے اس میں ہارٹ اٹیک کا اور ان کا سب کا ریشو جو ہے بڑھ جاتا ہے. یہ کئی سلسلوں میں نے کچھ وہ تحقیق کی جو باتیں کرتے ہیں نا آپ لوگ, تو اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی سنے. تو بہرحال اس وقت میں یہی ہے کہ اگر کھانے پینے کے جو بھی معاملات ہیں, وہ پلیٹ صاف کرنے کا تو وہی کانسیپٹ, رزق کی برکت کہ بھائی کھانا ضائع ہونے سے بچانا ہے, اور تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. اور بھی جب صاف کرتے ہیں تو وہ برتن بھی دعا کرتا ہے نا اس کے لیے. کیا بات ہے, اب برتن دعا کر رہا ہے, برکت کس حصے میں, یہ ساری چیزیں لے کر پھر اس میں یہ بھی ہم اگر ہمارا ذہن ہو کہ ہم رزق کا احترام کریں گے. شروع میں جو میں نے نگران شورا کا ذکر کیا کہ اتنا اناج اگتا ہے, اتنا اناج ملتا ہے, کہاں جاتا ہے, اس کے لیے اگر ہم ایک سبب بن جائے کہ میری وجہ سے اناج ضائع نہ ہو, تو اگر ہم سب یہ ذہن بنا لیں گے, جیسے کل ذکر کیا تھا کہ اگر ہر ایک اپنی دہلیز کو صاف کرنا شروع کر دے تو پوری دنیا صاف ہو جائے. تو ہر ایک اپنی پلیٹ کو ضائع ہونے سے بچا لے کھانے کو, تو یوں اگر یہ جو اتنے افراد کا کھانا ضائع ہوتا ہے وہ بچ جائے گا, اور وہ غریبوں تک پہنچے گا, اور غریبوں کے لیے بھی آسانی ہوگی. غریبوں کی عید آج ہمارا موضوع ہے. کچھ ہمارے اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی تھی, کچھ ریکارڈنگز کی تھی, آپ کو کچھ ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں, آپ وہ ویڈیو بغور دیکھیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیں. اس کے بعد ہمارے مبلغین ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے, اور ہمیں کیا کرنا ہے آج اصل میں صرف دیکھنے سننے کے لیے نہیں, مجھے کچھ کرنا ہے. شاید میں یہ ذہن بنا لوں کہ آپ بھی اپنا ذہن بنائیں. آج میں جو ہے ابھی جا رہا ہوں, فلاں جو میرا دوست ہے, میرا رشتہ دار ہے, میرا پڑوسی ہے, یا وہ فلاں غریب علاقہ ہے, وہاں میں ایک دفعہ گیا تھا, وہاں کوئی نہیں تھا, وہ 2-4 گھر تھے, ان تک جا کر قربانی کا گوشت پہنچاؤں گا, یا ان تک جا کر میں ان کی جو ہے معنی جو ہے مدد کا ذریعہ بنوں گا. یہ آج ہمارے سلسلے کا مقصد ہے. دیکھتے ہیں ویڈیو, پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. جی, میرا نام عمران اتاری ہے, میرے 6 بچے ہیں. میرا جو محلہ ہے نا یہ غریب علاقہ ہے, یہ تو سمجھ لو یہ پڑوسی ہے, یہ سب کرایہ دار ہے. میرا برابر میں کرایہ دار ہے, اس کے برابر میں کرایہ دار ہے, اس کے برابر میں کرایہ دار ہے.
और वो दुकान वाला है। मैं तकरीबन इस घर में जब मैं आया हूँ ना, मुझे तकरीबन साल भी नहीं हुआ, मेरे को तकरीबन 4-5 महीने हुए इस घर के अंदर। आगे मैं रहता था तकरीबन दूसरे इलाके में, उधर भी मेरे को एक जगह 2 जगह से गोश्त आता था साल में, बकरा ईद के अंदर। और कभी कभी बकरा ईद में तो समझ लो गोश्त मिलता नहीं है, कभी कुर्बानी का गोश्त मिल गया तो खा लिया, कभी तो ऐसे भी होता है हम लोग फाके में भी गुजार लेते, अल्लाह का शुक्र अदा करके, नबी का शुक्र अदा करके गुजार लेते। वाइफ है कि वाइफ बेचारी वो भी बीमार सीमार रहती है। अब मेरे को नौकरी मिली है, उसमें मुझे तकरीबन 10,000 तनख्वाह मिलती है। अब 10,000 में से मैं 7,500 रुपये मैं किराया दे देता हूँ। अब 2,500 में मैं इसमें पानी भी भरवाना है, बच्चे जाते हैं मदरसुल मदीना में, एक छोटा बच्चा है वो भी आता है मदरसुल मदीना में, बड़ा बच्चा वो घर में पड़ा हुआ है, वो दवा पकड़ पकड़ के चलता है इस सालों से। कभी छोटा भाई का हाथ पकड़ के चल गया, अब वो पानी पिएगा वो निकाल देगा उल्टी करके, दम वाला पानी पिएगा वो निकाल देगा। मैं अंदर अंदर से मैं रोता हूँ। मैंने बोला बेटा तेरा मैं क्या करूँ, दुनिया भर को मैंने तेरे को दिखा दिया, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा, अब तू अपनी अल्लाह की राह में छोड़ दो। लोग कुर्बानी करते हैं और मेरे में ये आदत नहीं, मैं जहाँ कुर्बानी होती मैं उनसे मांगू, मैं मांगता नहीं हूँ। पहले जमाने में लोग कुर्बानी करते थे, लाते थे, जानवर करते थे, वो बोलते थे नहीं यार पहले कोई गरीब तो नहीं सो रहा, कोई भूखा, इनको पहले गोश्त पहुंचाओ यार, इनको पहले गोश्त दे दो। अब वो बोलते नहीं हमारा घर में फ्रिज आ जाए 4-4 डीप फ्रीजर, उसको भर दो बस। अब बाहर देंगे तो क्या देंगे, एक कड्डी, एक बोटी और एक चिकनी बोटी दे देंगे, जाओ। ये कोई गोश्त होता है? मेरे बच्चों तो ये बड़ा वाला बच्चा है मेरा, वो तो मुझे बोलता है पप्पा कहीं से कुर्बानी करो, पप्पा कुर्बानी करो। मैंने बेटा हमारा हम साहिब हैसियत नहीं है, हमारे पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, दुआ करो अल्लाह हमको साहिब हैसियत करे, हम कुर्बानी करें, अल्लाह हमको मदीने बुलावे, हमको हज पे बुलावे, हम वहाँ कुर्बानी करें। मैं अल्लाह की जात पे उम्मीद करता हूँ, अल्लाह ही देगा, सब वही करने वाला है। मैं दिन रात ये दुआ करता है अल्लाह तू ही सबसे अच्छा करने वाला है, तू ही मौत देने वाला है, तू ही सुख देने वाला है, तू हर चीज से आजमाता है, माल से भी आजमाता है, औलाद से भी आजमाता है, हर चीज से आजमाता है, फिर भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये मेरा बच्चा 1.5 साल से बीमार पड़ा हुआ है, अभी तो कोई देखने नहीं आया मेरे बच्चों को। मेरा एक बच्चा मेरा मारा 5 दिन का था, मैं और ये मेरा बड़ा बच्चा और मेरा छोटा बच्चा, मैंने अपने हाथ से मैयत को मैंने इसको गुस्ल दिया, गुस्ल देकर कफन पहनाया और इसकी नमाज जनाजा पढ़ी मैंने, और दोनों बच्चों ने बाप बेटों ने हम लोग खुद गए कब्रिस्तान और इसको दफना किया है। उनकी बात क्या थी घर वालों की, मेरा छोटा बच्चा है दफना दे। मैंने आज मेरे पास माल नहीं है तो तुम लोग मेरे सौ कर रहे हो, मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह तू ही देने वाला है, तू नबी के सदके में दे मुझे, तू हमारे को मुर्शिद के सदके में दे। मैंने तेरी राह में चला, मैं तेरी राह में चला, मैंने अपनी औलादों को भी तेरी राह में लगा दिया है, कुरान में लगा दिया है, तालीम में लगा दिया है। मेरी बच्ची जाती है मदरसे में, आलमा बनती है। मैंने बोला बेटा तुम बढ़ो, तुम अल्लाह की राह में जाओ, मैंने कहा तुम्हारे नसीब का जो होगा और हम तुमको मिलेगा। मैंने कहा मैं मेरी दुआ यही करता हूँ अल्लाह तुम्हारे नसीब के सदके में मुझे देवे, तुम्हारी शादी में मैं दूं तुमको, ये तो नहीं होगा तो मैं तुमको 2-3 जोड़े दे के चलो स्टॉक कर दूंगा। ईद पे हम लोग है ना हजरत, ईद पे हमारे पास गोश्त तकरीबन 2 किलो 1 किलो जितना गोश्त आ जाता है एक दिन पे, पहली ईद में, वो भी तकरीबन शाम को आता है 3-4 बजे, वो हम लोग पका लेते हैं। वो पकाने के बाद हम लोग शुक्र अदा करके खा लेते हैं। फिर इसके बाद मैं मस्जिद में चला जाता हूँ। अब मस्जिद में मैं असर से लेके मगरिब इशा की नमाज तक मैं मस्जिद के अंदर होता हूँ, मस्जिद के अंदर बैठा होता हूँ, दुआएं करता होता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बच्चों को मैं कभी साल में 1 दफा ले गया तो ले गया, नहीं तो मेरे घर में बैठा दिया। अभी भी कल भी बच्चे मुझे बोले पापा हमें कहीं ले जाओ घुमाने के लिए, तो मैंने बेटा अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नहीं घुमा सकता तुमको, ना मेरे पास अखराज आते हैं ना कुछ भी नहीं। मैंने बेटा घुमाने के लिए भी नोट चाहिए, तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये खर्चा होता है। ये आलियान है, एक अरीबा है, आयशा है, अहमद है, ईमान है और उनीजा है। अब ये बच्चा है मेरा, वो बेचारा बोला पापा एक बकरा ला दो, कुर्बानी के लिए बकरा ला दो। मैंने बोला बेटा नहीं है मेरे पास। ये बच्चा है जाता है मदरसुल मदीना में, सुबह 8 बजे जाता है और शाम को 4 बजे आता है। ये भी स्कूल जाती है, ये भी स्कूल जाता है, वो भी स्कूल जाती है। अभी भी इसकी फीस 3 महीने। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भतीजे के नाज़रीन, देखिए मकसद सिर्फ इतना है कि हम गरीबों का ख्याल रखें और गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव करें। इन्होंने यहाँ कहा कि ईद पर अगर गोश्त मिल जाता है तो हम खा लेते हैं। मकसद ये था, ना इनको हमें हाईलाइट करना था, ना किसी की दिल आज़ारी करनी थी। मकसद ये है
کہ ہم ایسے افراد ہمارے معاشرے میں ہمارے گرد و پیش میں ہیں کہ جن کو سال بھر بھی گوشت کھانے کو نہیں ملتا، ان تک ہم گوشت پہنچائیں یا ہم سال بھر ان کی کفالت کے لیے کوئی ذریعہ بن جائیں. تو یہ اگر ہم کر سکتے ہیں جو ہماری طاقت ہے ہمیں کرنا چاہیے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ امیر علیہ سنت نے باقاعدہ، اگر میں یہ کہوں نا کہ اس پہ ایک تحریک ہمیں دی تھی، اور چند ایک سالوں سے تو اس پر باقاعدہ ایک زبردست مطلب ایک تحریک چلی تھی کہ بھائی آپ کم سے کم ایک جانور، اگر آپ کے گھر میں 2 3 4 بکرے ہیں تو ایک بکرا ہی کسی غریب کو دے دیں کہ اس کو بچے گھما لیں گے اور اس کو کاٹ کے مطلب خوش ہو جائیں گے کہ بھائی اس کے گھر میں بھی قربانی ہوئی. تو مقصود جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں خوشی داخل کرنا. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت کا ایک بیان ہے، اس بیان میں ایک حدیث بیان کی امیر علیہ سنت نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو، اللہ، انہیں اپنے قریب رکھو، سبحان اللہ، تاکہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قرب سے نوازے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ جو چیز ہے نا مطلب احساس پیدا کرنا، تو یہ احساس پیدا کرنا نا، اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو ایک تو دوربین بھی نہیں لگانی پڑتی ہے، وہ خود ہی اس سے ملاقات میں یہ دیکھ سکتا ہے کہ یار میں کس سے مطلب کس طرح کا ایک انداز اختیار کروں کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. صحیح. اور جیسے آپ نے اسٹارٹ میں لیا کہ بھئی آپ ان کو کہاں تلاش کریں گے، تو اپنے قریب میں تلاش کر لیں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہمارا توجہ نہیں ہوتی ہے، اور بلکہ میں آپ کی ساری گفتگو سے میں اپنا کیلکولیشن کر رہا تھا کہ ہمارا اطراف چونکہ بڑا ہوتا ہے، اللہ، اب یہ اطراف جو ہے نا یہ بھی ایک تقاضا کرتا ہے کہ بھئی آپ ہمارا بھی خیال کریں. یہ بھی احساس پیدا ہونا بڑی بات ہے نا کہ آپ بیٹھے بیٹھے سوچ تو رہیں کم از کم کہ میرے ساتھ جن کا رابطہ ہے یا تنظیمی طور پہ جن کے ساتھ مجھے برتاؤ کرنے کا کہا گیا ہے، جنہیں میرے بات ہے، تو ان میں کون ایسے ہیں جن کو میں ابھی تلاش یہ سوچتا رہا کھالوں پہ ٹرکوں پہ روانہ کیے اب وہ لگے ہوئے ہیں. ایک نے کارکردگی دی آج، میرا خیال ہے فجر کے بعد میں نے ان کا پیسے سنا کہ بھائی میں کھالے جمع جتنا مجھ سے ہو سکا ٹرک جو ہے وہ میں نے روانہ کر دیے، اب میں سو رہا ہوں، آگے آپ جو ہے نا اس کو مزید کر لیجئے گا. تو بہرحال بڑا ان کا کام تھا کہ وہ بالکل فجر تک نان اسٹاپ جو ہے نا وہ تقریباً ڈبل 12 گھنٹے کی فجر سے اس فجر تک، ہاں ڈبل 12 گھنٹے ڈیوٹی دے چکے تھے. ماشاءاللہ. مسکرا بھی رہے ہیں ابھی، دکھائیں بھائی مسکراتے ہوئے، کون مسکرا رہا ہے ابھی اس وقت؟ تو وہی بندے مسکرا رہے ہیں. حاجی یہ ہمارے ماشاءاللہ محسن بھائی ہی ہیں. محسن بھائی ماشاءاللہ، یہ چونکہ ہمارے نگران میں یہ بھی، تو یہ خود ہی لگے اب وہ رات میں ٹرکوں کو ڈھونڈنا، پھر موسم، پھر مین چیز ٹرکوں کی لوڈنگ ہوتی ہے. درست فرمایا. تو ابھی جو محسن بھائی کی باتیں سن رہے تھے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کئی ایسے ہمارے یہاں بھی لوڈنگ پہ لگے ہوں گے، بیچارے 3 دن وہ بالکل قربانیاں ہوتے دیکھ رہے ہیں، گوشت کٹتے دیکھ رہے، کھال کے قربانی نہیں دیکھ پاتے، لیکن اپنی قربانی کیا ہوتی نہیں ہے. اچھا بعض ایسے ہمارے بہت سارے اسلام بھی ایسے ہیں مہروز بھائی جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی. اب وہ اچھا پھر وہ بعضوں کا سیپریٹ بھی ہوتے ہیں، ان کے بچے یا ان کی گھر والی جو ہے ان کے ساتھ، اب ان کے لیے انتظام کرنا بھی ایک معاملہ ہے. اگر وہ رشتہ داروں کے یہاں نہیں جاتے یا رشتہ داروں کے ساتھ گوشت نہیں آیا تو اس اسلامی بھائی کے یہاں، ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جو قربانی کے کھالے جمع کرنے میں گوشت ان کے یہاں نہیں ہوتا. محسن بھائی ہمارے سلسلے کا فوکس تو یہ کہ غریبوں کی مدد کی جائے، اور صرف گوشت کے ذریعے سے نہیں، دیگر معاملات میں بھی مدد کی جائے. لیکن ایک پہلو جو حاجی صاحب نے اٹھایا کہ بعض اوقات اطراف بہت بڑا ہوتا ہے، اور میں بالکل یہاں پہ ایک ہمارا جو دوسرا سائیڈ ہے، جو اہل خیر ہیں، جو اہل ثروت ہیں، جو ویل آف لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں روپوں کی قربانیاں کر رہے ہیں، تو محسن بھائی ان کی بڑی تعداد، بہت بڑا فیگر ہے جو اپنے گھروں میں گوشت فریجوں میں نہیں کرتی، تقسیم کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتی ہے. ایون بعض لوگ 10-10 20-20 جانور بھی غریب آبادیوں میں بھیج دیتے ہیں، اپنے ورکرز کو دے دیتے ہیں کہ بھائی وہیں لے آ کے اس کو ذبح کر لینا، گوشت تقسیم کر لینا، تو میں کلی اختیارات میں قربانی کر لینا اس کی. ایک ہمارے اپنے اسلامی بھائی ہیں، 8 لاکھ روپے کا جانور تھا. جی اللہ اکبر. پھر وہ 8 لاکھ روپے کا جانور کہ وہ جانور کٹا
اور کٹنے کے بعد ایک بوٹی بھی اپنے گھر نہیں لے گئے، سارا کا سارا بانٹا۔ یہ بھی جذبہ ہے۔ یعنی کمال۔ 8 لاکھ روپے کا جو شخص جانور لایا اس کے گھر میں ڈیفریزر نہیں ہوگا، فریج نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا، اچھا والا ہوگا، بلکہ اچھا والا بھی ہوگا، بڑا والا بھی ہوگا، لیکن وہ اپنے گھر میں نہیں لے کے گیا۔ تو ہمیں ایک یہ سائیڈ بھی رکھنی چاہیے کہ اہل خیر جو ہیں، جو قربانی کرنے والے وہ دے رہے ہیں، لیکن محسن بھائی معاملہ یہ ہے کہ اہل ضرورت ایک زیادہ کثیر ہیں، زیادہ ہیں۔ دوسرا باب المدینہ کراچی کی اگر ہم بات کریں، کراچی شہر کی اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا وسیع ہے کہ ہر شخص کی ہر جگہ رسائی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ نہیں ہے، نہیں بہت، تو پھر تو یہ اب تو اتنا مطلب یہ سمجھے کہ ہر علاقہ ہے اور ہر علاقے کی اپنی اپنی اس طرح کی جو غریب جو آج ہمارا فوکس ہے نا، یہ طبقہ ہے۔ اور بالکل بہت اچھا میسج ہے ہمارا یہ تمام افراد کو کہ جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بالکل فوکس کریں۔ اچھا حاجی صاحب، آپ کچھ دیر بعد چلے جائیں گے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ اس طرح مدنی پھول دے دیں، سلمان بھائی بھی دے دیں، کہ اگر ایسا ہو جائے کہ اس طرح کے افراد جو اہل ثروت، اہل خیر ہیں اور اس طرح تعاون کرتے ہیں، ذہن ہے ان کو کرتے ہیں اپنے طور پر، اگر وہ اس طرح کی آبادیاں تلاش کر لیں یا معلومات کر لیں، وہاں جا کر اپنا جانور ذبح کریں، جب امیر صاحب نے ترغیب دلا کسی غریب کو بکرا دلا دیں تو وہیں جا کر جانور ذبح کر کے ان کا گوشت دے دیں، یا اس طرح کے لوگوں کے، اس طرح کی بعض آبادیاں مشہور بھی ہوتی ہیں جو بیچارے واقعی غریب ہوتے وہاں تک پہنچ جائیں، یا اس طرح کے افراد کی اپنے اعتبار سے کیلکولیشن کر لیں اور ان کی مدد کا ماہانہ کوئی نظام بنائیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس پر؟ دیکھیں اس پر ماشاءاللہ بالکل ہونا چاہیے، اور اصل میں بات کیا ہوتی ہے کہ اس کا ہے کہ نا اللہ تعالیٰ سے اولن تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ دل بھی عطا فرمائے۔ یہ جو بات ہوتی ہے نا، مال تو بہت ہے، نظر بھی سب آ رہا ہے، دل ہی نہیں کر رہا ہے، تو دل نہیں کر رہا تو کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ وہ دل عطا فرمائے، وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم یہ کام کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر اس میں محسن میں سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں ذہن بننے کی، وہ یہ بھی ہوگی کہ کون مدد کرے گا، کیونکہ جب تک میں کروڑ پتی نہیں بنوں گا میں مدد کیسے شروع کروں؟ یہ بھی ایک بات ہے، یہ ایک کیلکولیشن تو کرنی پڑے گی نا کہ بھائی اگر میں، جیسے وہ بڑی وہ روایت جو بیان ہوتی ہے کہ سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی مدد کے لیے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، تو کسی نے چادر دے دی، اللہ، پھر ارشاد فرمایا تو پھر کسی نے چادر دے دی، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا یعنی کسی اور کے لیے، تو اس کو جس کو 2 چادریں ملی تھی اس نے اٹھا کے ایک چادر دے دی۔ یہ جو جذبہ ہے نا، یہ جذبہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور پھر خاص کر جو غریب ہوتے ہیں نا، اور جو یہ اس طرح کا جو طبقہ ہوتا ہے، یہ دیتے ہیں دعا، یہ دیتے ہیں دعا، اور دعا یہ ایک ایسا کہتے ہیں بیڑا پار کرتی ہے۔ دیکھیے حاجی صاحب، یہاں آپ کی بات کنٹینیو ہوگی، کسی نے کہا بھائی یہ دعا کے علاوہ دے کیا سکتے ہیں، آپ ان سے توقع کیا رکھو گے؟ یا تو مسکرائیں گے یا دعا دیں۔ یہی تو توقع کرنی، اور کیا کریں؟ دعا کسی دیتے پتہ ہے، میں نے کہیں یہ بیان کیا تھا، ایک بابا جی جو ہے وہ زمزم شریف جہاں پانی بھرتے ہیں کین میں، تو وہ کین بھر رہے تھے، تو اور کین بھر کر انہوں نے اٹھانا چاہا، تو لاٹھی بھی تھی اور کین بھی تھا، تو بڑی مشکلوں سے اس کو اٹھایا۔ اب کندھے پہ رکھنا چاہتے تھے تو کندھے پہ رہ نہیں رہا تھا، ایک نوجوان دور سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ جا کر وہ کین کہا کہ لائیں بابا، میں کہا نہیں بیٹا میرے کندھے پہ رکھ، نہیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ واہ! اب وہ کندھے پہ رکھ کر وہ بابا جی کو لے کے چلنے لگا، چلتے چلتے بابا نے کہا بس بیٹا دے دو، گھر میرا سامنے گلی میں، کہا چلے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ گھر تک پہنچ گئے، بس بیٹا یہاں رکھ دو، یہ اوپر ہی میرا گھر ہے۔ کہا بابا میں اوپر چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ بابا جی نیچے ہی تھے، اس نوجوان نے جا کر اوپر پہلی منزل پر دروازے پر ان کا کین رکھا، نیچے جیسے ہی آیا نا، وہ بابا جی دعا کرنے کے، یا اللہ یہ جو میں نے حج کیا ہے نا اس کا ثواب اس کو عطا فرما۔ اب یہ دعا آپ بتاؤ کیسی دعا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے! یعنی اس کا کیا ہے، یعنی آپ نے اگر کسی کو کچھ دے دیا اور اس کے بچوں نے، اس کے گھر والوں نے وہ جو دعائیں کی ہوں گی، تو آپ تصور تو کریں وہ کتنے رقم سے آپ لے سکتے ہیں، بیڑا پار کرا دیں گے، بیڑا ہی پار کریں گے، اور یقیناً ہوتا ہی انمول ہے، انمول ہے اللہ۔ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ بڑے کرم کے فیصلے، سبحان اللہ، یہ بڑے نصیب کی بات۔ کیا بات! باقی یہ کہ پیسہ تو دیکھیں بہت ہوتا ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا بھی دل دے۔ اور یہی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ آیا ہے
تو کوشش کریں کہ پڑوسیوں کو یا رشتہ داروں میں آس پاس والوں میں کوئی ایسے نظر آتے ہیں خوش دلی کے ساتھ دیں. سبحان اللہ. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سڑ رہا ہے, لائٹ جا رہی ہے, آج کل فریج خراب ہو گیا, بلکہ کسی نے کہا نا کہ وہ کسی کے قربانی نہیں ہوئی تھی, کہیں میں نے پڑھا تھا شاید انہی دنوں میں ہی, تو بچے نے کہا کہ ابو ہمارے یہاں قربانی نہیں ہوئی, یا ہمارے آگے جو گھر ہے نا تو انہوں نے ایک جانور کاٹے, تو آپ جائیں اور جا کر ان سے کچھ لے لیں. تو اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی, ظاہر ہے اس سے سفید پوش جو تھے یہ مانگنے بھی نہیں آتے. بہرحال بچوں نے بہت زیادہ ضد کی نا, تو ایک کے دروازہ کھٹکھٹایا, تو اس نے جیسے دروازہ کہا جی کیا بات ہے, تو کہا وہ بچے بہت ضد کر رہے ہیں کہ تھوڑا گوشت میں. بھائی کیا سارا دن بانٹتے رہیں گے کیا, بانٹ دیا, جاؤ جاؤ کر کے اس کو بھگا دیا. اب اس کو تو بہت بھاری لگا, اب بچے مانتے ہی نہیں تھے, اس نے ہمت کر کے دوسرا دروازہ کھٹکھٹایا. اب دوسرا دروازہ جی کیا کام ہے, تو کہا وہ بچے ضد کر رہے ہیں گوشت کا. یار ایک تو تم لوگ بڑا تنگ کرتے ہو, یوں کر کے اندر گیا, اور وہی جو ابھی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ چھچڑے اور یہ اس طرح کا کچھ ایک چھوٹا سا مطلب وہ ایسا دیا کہ جیسے ایک آدمی کیا پلیٹ میں آ جائے. بہرحال وہ لے کر آیا اور گھر میں دے دیا کہ بھئی یہ. اتفاق سے موسم چینج ہوا اور بارشیں ہو گئی, لائٹ چلی گئی. وہ جو اسٹور کیا تھا نا وہ سارا گوشت سڑ گیا. اللہ. تو کہیں جو پڑھا تھا وہاں یہی لکھا تھا کہ وہ 4-5 دن کے بعد سارا گوشت جو ہے وہ گلی میں پھینکا انہوں نے. تو ان کا وہ گوشت جو ہے نا وہ کتے کھا رہے تھے. تو لکھنے والے نے لکھا کہ کاش یہ انسان کھا لیتے. تو جو اس طرح کا ایک احساس پیدا کرے نا کہ میرا مال اگر کسی کے ایسوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں کہ جو کھا کر میرے لیے دعا کریں گے, یہ اچھا, یا سڑ کے یہ پھینکے تو اچھا, یا زیادہ اسٹور کرنے کے بعد جو جس کی جو بیماریاں پیدا ہوں گی وہ ہمارے لیے نقصان دہ. تو یہ احساس اگر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دی ہی نعمت, سبحان اللہ, ٹھیک ہے, جب قربانی کری لیے تو دے دیں. محسن بھائی یہ حاجی صاحب نے جو سائل کی بات کی کہ دروازے پر لوگ مانگنے والے آتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی حکم فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے. یعنی اسلام کو یہ مطلوب ہے کہ آپ کے دروازے پر کوئی آیا ہے اور واقعتاً وہ حاجت مند ہے. ایک تو یہ کہ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں یا وہ افراد ہوتے ہیں جن کو دینا شرعاً ممنوع ہوتا ہے, جو شریعت کی تقسیم ہے, جی ان کو چھوڑ کر جو واقعتاً سائل ہے اور محتاج ہے اور ہماری زکوٰۃ کا ہمارے مال کا وہ مصرف ہے, تو اب اس کو دیا جائے اگرچہ کوانٹٹی کم ہو. جیسے حاجی صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کروڑ پتی ہو جائیں گے پھر ہم خیرات شروع کریں گے. تو دین اسلام میں رب کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے, مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رد السائل ولو بذلف محرق او کما قال, کہ سائل کو کچھ دے کر لوٹاؤ اگرچہ جلا ہوا کھر ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جلا ہوا کھر اگرچہ یہ کسی کام کا نہیں ہوتا, یہ ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ اگرچہ معمولی چیز ہو اگر وہ بھی آپ کے پاس ہو تو آپ سائل کو دے کر ہی, یعنی خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے. انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید گفتگو کرتے ہیں, کچھ کاز لے لیتے ہیں, کاز دیجئے تاکہ ہم رکن شورا سے مدنی پھول لے لیں. سلمان بھائی بھی ہیں, پھر اس کے بعد ہمارے مبلغین بھی انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ محسن بھائی آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. محسن بھائی کیا فرماتے ہیں کہ جو سید گھرانے والے ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کرتے تو ان کو جو ہے گوشت پہنچانے کا انداز کیا ہونا چاہیے, خود جا کر دیں یا ان کو بلائیں, اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اور کچھ لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو اتنا گوشت جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں کہ فریج کو جو ہے وہ رسی سے جو ہے وہ باندھنا پڑتا ہے, تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرے جز کا جواب میں سلمان بھائی سے لوں گا, ٹھیک ہے. پہلے جز کا جواب انشاءاللہ حاجی امین دیں گے. اتنا اس میں ضرور ایڈ کروں گا کہ سرداروں کو بلایا نہیں جاتا, سرداروں کے پاس جایا جاتا. لیکن اس میں بھی جیسا حسب مراتب میں سمجھتا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر میری ان سے تعلقات ہیں تو تعلقات ہیں اور میں جاؤں گا تو وہ ایک تھوڑا سا اس معاملے میں بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, پردہ داری. جیسے بزرگوں کے معاملات دکھتے ہیں کہ وہ نابینا کو دیتے تھے,
یہ دے کر بعض اوقات ہے دعا میں یاد رکھنا، تو کہا یہ دعا لینا جو ہے نا یہ بھی صلہ ہو جائے گا، تو ایسا دیا جائے کہ پتہ نہ چلے، تو اگر کس طرح دیتے ہیں کہ مطلب وہ، تو یہ انداز اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے کہ جیسا، ہاں کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کے گھر میں خود گوشت دینے جاؤں تو وہ اور زیادہ خوش ہوگا، تو ایسا جیسا حسب مراتب ہی ہو، تو یہ میرا خیال، اور پھر وہی بات کہ دیا کیسا جائے، تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ پیکنگ جیسی کیا جائے تو وہ بھی حسب مراتب کہ جیسا اس کو دیا جائے۔ محسن بھائی اس میں عرض یہ کروں گا سادات کرام کے حوالے سے خاص طور پر، حاجی صاحب نے بھی اس پر تھوڑا سا شروع میں اشارہ فرمایا، قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو معمول ہمیں نظر آتا ہے، اور آپ اس کی بارہا ترغیب بھی ان دنوں میں خاص طور پر دلاتے ہیں کہ جو غربا ہیں ان کے گھر میں بکرا دیا جائے، ساتھ میں ان کے چارے کا بھی اور کٹائی کا بھی کچھ دیا جائے۔ اللہ، یعنی کہ میں ذاتی طور پر اس طور پر عرض کر رہا ہوں، ویسے تو امیر اہل سنت کی شفقت مرحبا، یعنی کہ 4 سال سے تو یوں سمجھیے کہ مجھے اس طور پر سعادت مل رہی ہے کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، ان کی چوتھی عید ہے، پہلے 2 بکرے 2 سادات کرام کے لیے آ جاتے تھے، ان کے مجھے حکم ہوتا تھا کہ آپ یہ سادات کرام کے گھر میں بکرے پہنچائیں، کیا بات ہے، اور اس کے ساتھ صرف بکرے ہی نہیں، یعنی ایک بکرا کتنے کا بھی یہ دیکھیں تقریباً 60 سے 70 ہزار روپے کا، اللہ اکبر، اس طرح یعنی کہ گھر میں پہنچائے جاتے، اور ساتھ میں یہ بھی حکم تھا کہ ان کے جو چارے کے اخراجات اور کٹائی کے اخراجات وہ بھی دیے جائیں۔ اور اس سال تو یہ ہوا کہ امیر اہل سنت جیسے حج کے لیے روانہ ہوئے تو عرب امارات میں وہاں پر کوئی مدنی مشورہ تھا جو آپ نے مجھ سے، جی جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ سے استاد صاحب بات کریں گے، وہ یہی بات تھی، سبحان اللہ، امیر اہل سنت کا پیغام وہ یہی تھا کہ راشد سے کہیں کہ جی وہاں جو سادات کرام ہیں پہلے 2 تھے تو اب 12 بکرے ان کے لیے اللہ بنی، اور فی بکرا ان کے ایک بکرے کے 35,000 روپے کے حساب سے، کیا بات ہے، ساتھ میں جتنے کا بکرا آئے اور اس کے بعد پھر ان کے اخراجات دیگر کے اخراجات، ماشاءاللہ، عملی پریکٹیکل، جی 12 کی بجائے پھر یہ بھی ساتھ میں اجازت تھی کہ اگر زیادہ ہو جائیں تو اس میں ان کے بکرے اگر تھوڑے سستے مل جائیں تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ 15 بکروں کی ترکیب بنی، 15 بکرے ان تک پہنچائے گئے اور ساتھ میں ان کے اخراجات بھی، اور اس کا شاید میرے خیال میں دیگر اسلامیوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یعنی پرسنل آج پہلی مرتبہ ہمیں آپ بتا رہے 4 سال سے ہو رہا ہے، تقریباً 4 سال پہلی مرتبہ پتہ چلا، شاید حاجی صاحب کو پتہ ہو، نہیں پتا، یہ نہیں پتا ہوگا کسی کو۔ ان کے ایک بار تو ایسا ہوا تھا کہ دوسری عید جو تھی تو میں کچھ دیر ہو گئی تھی مجھے آنے میں، تو امیر اہل سنت نے لائیو ہی فرما دیا تھا کہ راشد ابھی آیا نہیں، تو اچھا میرے لیے تو بڑی ایک وہ ظاہری بات ہے، ایک بڑی سعادت، اگر میں یوں سمجھوں کہ جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں میرا ایک مقصد یہ تھا کہ امیر اہل سنت نام سے پہچانے، یہ میرا مقصد ایک تھا، الحمدللہ یہ ایک مقصد مجھے حاصل ہوا۔ تو یہ باپا اس لیے تھا، مجھے بعد میں پتا چلا، جیسے ہی میں حاضر ہوا فرمایا کہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، وہ ذکر اس وجہ سے تھا کہ آپ کے لیے اب بھی 2 بکرے رکھے تھے، یہ دوسری عید کا تھا سلسلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ اتنے سارے اسلامی بھائیوں کا سادات کرام سے محبت کا کرام پھر ترغیب بھی ہے نا دوسروں کے لیے کہ آپ یہ باقاعدہ کر کے دکھایا۔ راشد بھائی کو یہ سعادت ملی نا، پہلی بار جب یہ سلسلہ ہو رہا تھا تو میں بھی الحمدللہ ان کے قریب ہی موجود تھا، تو انہوں نے جو میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ سعادت سمجھتے ہوئے ذمہ داری لی، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے جو مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے تو اس میں یہ بھی تھا کہ خیال رکھنا ہے کہ لائن نہ لگائی جائے، ان کے گھر ان کو ادب احترام سے ان کو سعادات کرام کو پہنچایا جائے، سبحان اللہ۔ جب میں یہ بات مجھے یاد آتی رہی تو، لیکن یہ یہاں پر میں ظاہر کر دوں، میں سمجھا تھا وہ اسی سال کا تھا، نہیں آج ماشاءاللہ یہ پتہ چلا کہ کنٹینیو چل رہا ہے، یعنی بڑھ رہا ہے، یوں سمجھے کتنا۔ اصل میں محسن بھائی اس میں یوں ہے کہ امیر اہل سنت کی جو کیفیات ہیں اور جو جذبات ہیں اس کی ترغیب پر اور اس کو دیکھتے ہوئے تو میں کہہ سکتا ہوں کیا پتہ ہزاروں لاکھوں ہوں، ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی ہوں جو ایسا کرتے ہوں۔ اب بات وہ یہ چیزیں اوپن نہیں ہوتی، یہ چیزیں اوپن نہیں ہو پاتی، جن 2 افراد کے مابین ہوتی ہیں عموماً انہی کے درمیان رہتی ہیں، پوشیدہ رہتی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ کوشش جاری رکھے۔ مگر آج جب پتہ چلا ہے تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ امیر سنت سے بہت سارے محبت کرنے والے ایسے ہوں گے کہ اب وہ یہ انداز اختیار کریں گے۔ نہیں ماشاءاللہ، یہ امیر علیہ سنت کا جو پیغام ہے اور یہ جو انداز ہے، تو اس سے ذاتی طور پر میں نے تو کئی ایک کے اندر یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ لیتے ہیں، واہ واہ، اور ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، کہ یہ جو پیغام آپ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں نا، اس کا بھی بہت اچھا اثر لیا جاتا ہے،
لیا جاتا ہے کہ وہ ترغیب دلائی تو ترغیب دلانے سے وہ ماشاءاللہ اس کو اٹیمپٹ کیا جاتا ہے. اور کئی ایک ماشاءاللہ جس طرح ہم نے دلایا کہ بھائی آپ کو یہ قربانی کرنی ہے تو ایک جانور ایکسیز لے لیں, ایک جانور اس کو دے دیں, تو اب معاشرے میں نظر آتا ہے, سبحان اللہ, نظر آتا ہے. اور جیسے قربانی کے دنوں میں اب جیسے عام دنوں میں کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو قربانی کرنے کا کیا ہوگا تو آپ یوں کریں یوں کریں, تو وہ اس مشن میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ جتنے وقت گزرتا جا رہا ہے, حالانکہ ہمارے یہاں موسم, حالات, معاملات, جو بھی مہنگائی, جو بھی کچھ ہوا, ڈر تھا کہ اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہوگا, مگر الحمدللہ قربانیاں بڑھی ہیں اور بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ بڑھتی رہے گی. سنت ابراہیمی کا فیضان رہے گا. ایک کال اور لیتے ہیں, اس کے بعد وہ میں اصل میں سلسلے کا تھوڑا سا وہ موڈ چینج ہو گیا تو میں نے کہا وہاں جائیں گے, یعنی اس موضوع کی طرف جائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا, تو معاف کر دیجیے گا. معافی والی کون سی بات ہے. آپ نے محسن بھائی آپ بول رہے ہیں, مہروز بھائی بول رہے ہیں, تو ہم بھی بول رہے ہیں, سب بول ہی رہے ہیں الحمدللہ. آواز ایک ہی ہے. کام ہے ان کے ذکر سے خیر سے یوں ہوا کہ یوں ہونا چاہیے, کام ہونا چاہیے. ماشاءاللہ محسن بھائی, یہ سلمان بھائی مجھے تربیت کے حوالے سے یہ مدنی پھول بھی دیتے ہیں کہ ہمیشہ سلسلے میں آ کر بولنا نہیں ہوتا, کبھی سننا بھی ہوتا ہے, بزرگوں کے ملفوظات لینے ہوتے ہیں. جیسے حاجی صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور میں گفتگو کروں تو ظاہر سی بات ہے, ایک تجربہ بھی ہے ماشاءاللہ, ان کا علم بھی ہے, تو ان کے بولنے سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہی ماشاءاللہ. ہر ایک کو یہی سوچ رکھنی چاہیے. یہ بھی الحمدللہ امیر اہل سنت کی صحبت اور مدنی ماحول کی برکت ہے, الحمدللہ, ورنہ تو اللہ خیر فرمائے. ویسے محسن بھائی یہ ہے نا کہ راشد بھائی کہہ رہے ہیں تو میرا اپنا بھی ایک وہ ہے, اگرچہ وہ اس پہ باقاعدہ پورا عمل نہیں ہے, تھوڑا بہت کہ بڑوں کے سامنے بولیں تاکہ بولنا بھی تو سیکھیں نا, یہ بھی ہر ایک کا اپنا, تاکہ دعا مل جائے ان کی. ماشاءاللہ ذوق ٹھیک ہے, آپ کو موقع دیں گے انشاءاللہ بولنے کا, آپ ٹینشن نہیں لیں. میں تیزی سے نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, آئے صاحب نے بڑے موقع دیے. یہ رسی کھلوائیں, یہ کھلوانے چلے بھائی, رسی والا مسئلہ کیا کرنا ہے بھائی, وہ کر دیں آپ, موڈ چینج ہو گیا. دیکھیں رسی تو پتہ نہیں کھلے گی یا نہیں کھلے گی. دیکھیں لوگوں نے اونٹ کو تو رکشے میں بٹھا دیا تھا, اب آپ رسی کیسے کھلوائیں گے ذرا یہ بتائیں. یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے جس کا بھی ہے, یعنی فریج میں اتنا گوشت بھر لیا کہ وہ فریج بند ہی نہیں ہو رہا, یہ ایٹیٹیوڈ, یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. غالباً یہ مثال کے طور پہ بیان کیا جاتا ہوگا, شاید کرتا تو ایسا نہیں. دیکھا آپ نے, نہیں سیریس میں نے دیکھا ہے, 6 مہینے ہو چکے تھے, گوشت فریزر کے اندر تھا اور اس میں رسی سے باقاعدہ بند نہیں ہو رہا تھا, رسی سے باندھا گیا تھا. بعض اوقات غربت کی وجہ سے فریج کی جو ربڑیں ہوتی ہیں وہ جواب دی جاتی ہیں, یہ بھی ایک وجہ, یہ بھی ایک پہلو ہے. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی وہ اس طرح سے نہیں, اس طرح بھی ہوتا ہوگا. اب آپ دیکھیں جیسے اس مثال کے طور پر, اللہ نہ کرے میں نے مہروز بھائی کو بولا یار مہروز بھائی کوئی ترکیب تو بنائیں گوشت کی, مہروز بھائی نے 10-15 کلو گوشت دے دیا, پھر میں آصف بھائی کے پاس گیا, آصف بھائی نے بھی 10-15 کلو دے دیا, کتنا ہو گیا, 10 لگائے ہیں آپ, چلے 15-20 کلو, 10 ہی کر لیں, کتنا ہو گیا, 20 ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر میں محسن بھائی کے پاس گیا, محسن بھائی یار کوئی کچھ گوشت تو کچھ کریں. محسن بھائی نے 5 کلو جو ہے نا وہ بکرے کا گوشت دے دیا, کتنا ہو گیا, 25, پورا بیل اٹھا کے دے دیں گے آپ کو. چلیں ابھی بکرے کا ہی 5 کلو کر لینا آپ, بیل کا وہ ہو گیا نا 2 جگہ سے, کتنا ہو گیا, 25 کلو. نارمل طور پر اگر آپ دیکھا جائے تو فریج جو گھر میں ہوتے ہیں ان کی فریزر کی کیپیسٹی 25 کلو گوشت رکھنے کی نہیں ہوتی, اس میں ہڈیاں بھی ہوتی ہیں, مطلب پھر وہ بھی ہوتا ہے. اچھا تو مثال تھی نا, چلیں ہاں یہ مثال تھی, آپ نے مجھے بتایا کہ نہ میں نے آپ سے مانگا نہ آپ نے دیا, آپ ایسے کام کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ویسے آپ پیش کر سکتے ہیں, جی پیش کر سکتے ہیں. نہیں پیش میں جان چلا رہا آپ کرو پیش اللہ. چلے جی ایسا نہ کریں مدنی چینل کے ناظرین, جو اللہ تبارک و تعالیٰ حرص سے بچائے. میں آپ سے کہوں گا سلمان بھائی, اگر آپ یہ بھی ترغیب دلا دیں, مثال آپ کے پاس اس طرح 40 کلو گوشت جمع ہو گیا, مثال آپ کے پاس, اور آپ کا فریج بند نہیں ہو رہا, جی تو آپ کچھ گوشت آپ بھی صدقہ کر دیں. نہیں, مجھے آج میں آپ کو پریکٹیکل بات بتاؤں, مجھے ایک آفر تھی گوشت لینے کی, ٹھیک ہے, تو میں نے کہا میرے پاس الحمدللہ گوشت موجود ہے, آپ جو ہے نا وہ کسی اور کو جو ہے ترکیب صحیح بنا دیں. جب ہے دیکھیں مل گیا ہے, لینے والے بھی بعض کا جو ہے نا وہ ان کا پیٹ بھی نہیں بھرتا, یہ بھی محسن بھائی نیت نہیں بھرتی, حضور نیت بھی نہیں بھرتی, نیت نہیں بھرتی, آنکھیں بھی نہیں بھرتی. صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے, طریقہ کار درست نہیں ہے. جتنی آپ کو ضرورت ہے, جتنی آپ کو حاجت ہے, اتنا آپ کو مل گیا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. ورنہ بندے کا جو پیٹ ہے نا, یہ حضور فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی بھرے گی. اللہ ہمیں حرص سے محفوظ فرمائے. مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں, اگر مائک دیں ان کا بھی تعارف ہو جائے. کیا نام ہے آپ کا؟ شاہوان رضا. والد صاحب کا نام بھی بتائیں. محمد عرفان اطہر. ماشاء اللہ, کیا کرتے ہیں؟ مدرسہ مدینہ میں پڑھتے ہیں,
दारुल-मदीना में पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मदीना में। दारुल-मदीना में, माशाअल्लाह। जी, आप तारुफ बताएं। मोहम्मद रमजान आज़ाद तारी। माशाअल्लाह। वालिद साहब का नाम? मोहम्मद अमीन आज़ाद अत्तारी। कौन से अमीन? अमीन काफिला, अमीन बाबुल मदीना? बाबुल मदीना। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं दारुल मदीना गुलशन BS में ताड़ियाँ हासिल कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ सुनाएंगे आप? सुनाएं, क्या सुनाएंगे? नाज शरीफ सुनाएंगे? चले सुनाएं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका हमको पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सार जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, हमारे एक इस्लामी भाई है, उनके बच्चे से पूछते हैं ना, आप बड़े होकर क्या बनोगे? तो वो कहते हैं मैं निगरान शुरा बनूंगा। आप क्या बनोगे बड़े होके? बताएं ना। बंदा जो है ना, बल्ले के दावत इस्लाम। वाह वाह, ये देखिए, ये तो तरबियत का जवाब, तरबियत है। ये क्या तरबियत बात, का जवाब है। क्या बात। जैसे फितरी बात जो है ना, वो ये है, बंदा अपने वालिद से ऊपर निकलना चाहता है। अच्छा, यानी निगरान शुरा बनाएंगे आप? बात तो यही है। ठीक है। एक बता रहे हैं कॉल है हाजी अमीन के लिए, वो कॉल दे दीजिएगा जरा। मोहम्मद रेहान अत्तारी जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। तमाम शोरका को बकरीद मुबारक हो। गरीबों की दिलजोई के हवाले से रुकने शुरा हाजी अमीन अत्तारी साहिब, मेरे प्यारे बापा जान का कोई ईमान अफरोज वाक़या सुना दी। वाह भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस तरह हमारे इस्लामी भाई बयान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यही अंदाज़ हमेशा अमीर अहले सुन्नत का जो है वो कई हवालों से ये याद आता है कि इस तरह की खैर ख्वाही, और यानी एक होता है ना कि इंसान बयान करता है, तो अमीर अहले सुन्नत का माशाल्लाह ये अंदाज़ बारहा तकरीबन नज़र आता है कि जिन चीज़ों की उमूमन तरगीब दिलाते हैं ना, ये उससे ज़्यादा उसका अमल रखते हैं अपने पास। तो अगर सादात किराम से मोहब्बत का अगर दर्स हम देख रहे हैं, तो बदरजहा ये आपके पास इसका अदब है। और इसी तरह खैर ख्वाही के मामलात में कई हवालों से, यानी होता है ना कि अंदाज ऐसे होते हैं कि मतलब वो दिल लुभाने वाले, और बादों का तो ऐसी यादगारें होती हैं कि अजीब सा मतलब वो एक माहौल बन जाता है। चंद साल हुए, हाजी जमजम हयात थे इन दिनों में, तो अमीर अहले सुन्नत के पास जो है वो हमारे तलबा किराम मुख्तलिफ शहरों से आए हुए थे असातिज़ा के साथ। तो जब हम रमज़ान हाल में ही मौजूद थे, तो कुछ तलबा जो है वो अमीर अहले सुन्नत के पास करीब हुए, तो उनके उस्ताद साहब ने उनका तारुफ कराया कि ये हैदराबाद से आए और अपने खर्चे से आए। तो अमीर अहले सुन्नत ने बर्दाश्ता कहा कि मेरे पंजाब के तलबा भी आए अपने खर्चे से। ये बात हो गई। अब जब सहरी के बाद है ना, हाजी जमजम मेरे पास आए कि यार वो जो उस्ताद साहब थे हैदराबाद वाले, वो कौन है? तो अच्छा, कुछ शक्ल तो जानी पहचानी थी। मैंने कहा इस तरह का, यार उनको ढूंढना है, इसलिए कि वो अमीर अहले सुन्नत को तशवीश हुई कि यार मैंने जब यूं कहा ना कि ये तो पंजाब वाले भी आए, तो उनका दिल कहीं टूट ना गया। अल्लाह। अब वो हम उनको ढूंढ रहे हैं नमाज में कि ये हैदराबाद वाले भी ढूंढ रहे हैं। हाँ, दोनों ढूंढ रहे थे हम। अब वो इत्तेफाक से चले गए, यानी फजर से पहले वो सफर हो गया उनका। तो फजर के बाद जो है ना, हाजी जमजम ने पर्ची दिखाई अल्लाह कि अमीर सुन्नत ने उनके नाम पर्ची लिखी थी कि भाई इस तरह आपने कहा और मैंने ये कहा, तो आपका दिल टूट गया होगा, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये करके फिर नीचे नोट
100 रुपए का नोट भी साथ भेज रहा हूँ, सुभान अल्लाह, ताकि मिठाई खा के अपना दिल खुश कर लीजिए। सुभान अल्लाह। ये जितने भी अंदाज है, ये जो हम गरीबों का खैर खाई और ये सब का जो मामला होता है, तो है यही। और बादों का जैसे अर्ज किया ना कि चीज़ें ऐसी हों कि जिसमें इजहार जहाँ ज़रूरत हो, जैसे तो वहाँ ही हो, बिल्कुल हर जगह इसकी हाजत ना हो। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि किसी इलाके में एक शख्स ने स्टोर खोला, तो स्टोर खोला तो वो बड़ा ही मतलब वो सख्त दिल सख्त तबीयत का कहा जाने लगा कि यार ये किसी को लिफ्ट नहीं कराता और ये जनाब ताउन नहीं करता। अच्छा, उसी महल्ले के कस्साब वो गरीबों की बड़ी मदद करते, आधी कीमत पर वो गोश्त दे देता गरीब को, राशन वाला आधी कीमत पर आटा दे देता। तो लोग बड़े कोसते रहते, यार ये अमीर आदमी कैसा है यार, ये देखो किसी की मदद ही नहीं करता है, और ये देखो कस्साब को कितना अल्लाह ने दिल दिया है, तो यूं यूं करके उसकी बड़ी तारीफें होती थी। खैर वक्त गुजरता गया, उस स्टोर वाले का इंतकाल हो गया। अब जैसे इंतकाल हुआ तो दूसरे दिन से कस्साब ने गोश्त देना बंद कर दिया, दूध वाले ने दूध में रियायत ख़त्म कर दी। तो कहा भाई क्या हो गया? तो कहा कि तुमको जो रियायत देते थे ना, वो रियायत की कीमत वो स्टोर वाला ही देता था। अल्लाह अल्लाह। अब वो स्टोर वाला कहता नहीं था कि मैं करता हूँ, अपनी दुकान से नहीं देता था, लेकिन कस्साब को क्या रखा था कि आधी कीमत पे दे देना गरीब को, आधी कीमत मुझसे ले लेना। सुभान अल्लाह। तो ये जो अंदाज होता है ना, ये भी बहुत वक्त की जरूरत है। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी को हम दे तो रहे, लेकिन वो ऐसा हमारा लेबल लगा हुआ है कि उसके दरवाजे पर हमारे नाम की तख्ती लगी हुई है कि जनाब ये मकान का जो रंग है ना, ये फलां सेठ साहब ने कराया है, या ये बकरा जो है ना उसके घंटी में अंदर सेठ साहब का नाम लटक रहा है कि भाई ये बकरा तो दिया है लेकिन सेठ साहब के नाम का है। तो ये भी एक स्टील की प्लेट लगवा इज्जत नफ्स मजरू ना हो। माशाल्लाह बहुत प्यारी बात आपने कही। और ये इतना बड़ा ज़र्फ होना भी नहीं अल्लाह की अता है, ये किसको अल्लाह ताला अता फरमा दे, ये अल्लाह ताला हम सबको जो है ये नेमत दे कि हम दें और हमारे दाएं हाथ से जो बाएं हाथ को खबर ना हो। अल्लाह ताला हम पर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का एक मैं जुज़िया पेश करूँगा जो हाजी साहब ने गुफ्तगू की कि उनकी सफ़ेद पोशी का भी ख्याल रखना चाहिए। इमाम अहले सुन्नत का एक रिसाला है रादुल कहती वल वबा, जी जी, जिसका अल-मदीनतुल इल्मिया ने अच्छे अंदाज में उसको छापा है और उसकी तस्हील की है राह खुदा में ख़र्च करने के फ़ज़ाइल के नाम से। वहाँ पर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हम फ़ुक़रा मसाकीन को जो खैरात करते हैं, उनके साथ खैरख्वाही करते हैं, तो दर हकीकत हम उन पर एहसान नहीं कर रहे, वो हम पर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि हम जब उन्हें खैरात देंगे, जब उनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे अल्लाह की रज़ा की खातिर, अब क्या होगा, वो अपना रिस्क पाएंगे, क्योंकि उनका रिस्क लिखा हुआ था, वो अपना रिस्क पाएंगे, हमारे गुनाह मिटवाएंगे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब मिस्कीन को या फुकरा की खिदमत की जाए तो खिलाने में, पिलाने में, बुलाने में, तमाम मामलात में खैर ख्वाही की जाए, इज्जत का ख्याल रखा जाए और यही समझा जाए कि इनका मुझ पर एहसान है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। यानी अब ये कि इनकी खैर ख्वाही भी करें और उनका एहसान मन भी रहे। इंशाल्लाह इस मौजू को भी मजीद लेंगे। कुछ कॉल्स दीजिएगा, फिर एक ये है कि पब्लिक मैसेज है उसकी तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ अजीम भाई भी हैं, हमारे साथ आसिफ भाई से इनसे कलाम भी शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर नियाज बलोच है, सुबह बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। प्रोग्राम में इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह के कलाम है, वो सुएलाज़ार फिरके, वो कलाम सुनाया जाए, बहुत मेहरबानी है। इंशाअल्लाह ये कलाम शामिल करेंगे। अगली कॉल। मैं अटक से इसरार बोल रहा हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है कि अगर ये इस्लामी भाई कोई नात पढ़ रहे हैं, कलाम सुना दे, मुझे बड़ा पसंद है। आज के दिन की भी हैं और इसमें ये कलाम है कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, है रस्ते में जा बजा थाने वाले। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे। जज़ाकल्लाह, आपने कॉल्स की, अल्लाह ताला आपको बरकत देता फरमाए। पब्लिक मैसेज की एक वीडियो है जो हमारे सोशल मीडिया ने बनाई भी है और ये सोशल मीडिया पर चल भी रही है। आइए हम अपने इस प्रोग्राम के हवाले से उस वीडियो को भी देखते हैं और उसके जरिए भी एहसास पैदा करते हैं। जी, बारबेक्यू का धुआं हर तरफ फैला हुआ था। खूब मोटा ताजा जानवर था जो ज़बा किया गया था। सब कुछ बांट कर जो गोश्त बच गया था, आज उसकी बारबेक्यू पार्टी रखी गई थी। सहन मेहमानों से भरा हुआ था, सीखें उतर रही थीं और साथ साथ खाई जा रही थीं। हंसी के कहकहों में कान पड़ी आवाज सुनना मुश्किल हो रहा था।
اس دوران اسے ایک کال آتی ہے جسے سننے کے لیے وہ کونے میں دیوار کی طرف چل کان میں ایک آواز پڑتی ہے، ابو لوگ تو سیخے بنا رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک گوشت چکھا بھی نہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ اس عید پر ہم گوشت ضرور کھائیں گے۔ یہ سن کر اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ یہ آواز پڑوسی کی 7 سالہ بچی کی تھی۔ گھر کا منظر کچھ یوں تھا کہ بچی باپ کے پاس موجود ہے اور اس کا باپ چارپائی پر سر جھکائے بیٹھا ہے۔ وہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے واپس اندر گھر کی طرف لپکا۔ بچی کے الفاظ اس کے کانوں میں اب تک ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اندر پہنچ کر فریج کھولا اور گھر میں پکانے کے لیے رکھا ہوا گوشت ہی اٹھا لایا اور دوڑتا ہوا ان کے گھر پہنچا تو بچی نے ہی دروازہ کھولا۔ جیسے ہی بچی کی نظر گوشت پر پڑی اس کی آبدیدہ آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ بچی کی یہ حالت دیکھ کر اس کے والد کے بھی آنسو نکل آئے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگا، اللہ آپ کو خوش رکھے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، اور زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرے۔ اسے ایسا لگا جیسے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی ہو اور قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو۔ سامعین کرام، ہم اپنے کھاتے پیتے گھرانے کے دوستوں کو دعوت پر بلا کر سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب کما لیا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم ان غریبوں کا حق ان تک پہنچا رہے ہیں یا غافل ہیں؟ اگر غافل ہیں تو ہمیں اس غفلت سے نکلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی غفلت سے بچائے رکھے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں آپ کو ایک پیغام دیا گیا ہے۔ آپ کے گھر میں کچھ کھانا بنا ہوگا، دیکھیں اڑوس پڑوس میں خوشبو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کا کوئی انتظام کر رہے ہیں تو اڑوس پڑوس میں دھوئیں بھی جا رہے ہوں گے۔ تو کیا ہی خوب ہو کہ آپ کے یہاں کچھ بنا ہے، کچھ زیادہ بنا لیں اور وہ اڑوس پڑوس میں، محلے میں اگر کوئی غریب ہے تو اس کے یہاں بھی آپ پہنچائیں۔ دیکھیں، میں اس پر آپ کو ایک عرض کروں گا، کسی غریب کے بچے کو مہروز بھائی جی اپنے سامنے جب کہ کوئی شرعی وہ ممانعت نہ ہو، بیٹھ کر کھانا کھلا کر آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کو وہ سکون ملے گا جو آپ نے کبھی حاصل نہیں کیا۔ محسن بھائی، جو پیغام ہے اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اگر پاکستانی یا ایشیائی معاشرے کو دیکھیں نا، تو ہماری آبادیاں علاقوں میں کنورٹ ہوئی ہیں۔ جیسے پاکستان ہیں، پھر صوبے ہیں، پھر شہر ہیں، شہر میں محلے یا علاقے بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک علاقہ ہوتا ہے وہ مخصوص کیٹیگری کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ اس کے سائز کے اعتبار سے بھی بات کریں تو کہیں پہ 80 گز کی پلاٹنگ ہوگی، کہیں پہ 120 گز کی ہوگی، کہیں پہ 200 گز کی، کہیں پہ 1000 گز کی، کہیں پہ 5000 گز کی۔ تو اسی طریقے سے ان کی جو مالی حیثیت ہوتی ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ البتہ جس میں پیغام تھا کہ آپ کے کھانے کی جو خوشبو ہے یا دھواں ہے یا اس کی جو مہک ہے وہ کسی ایسے فرد تک پہنچتی ہے جو وہاں تک ایکسیس نہیں رکھتا، افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اگر میں اپنے گرد و پیش میں دیکھوں نا تو محسن بھائی پھر یہ وہ افراد نکلتے ہیں جو ہمارے یہاں ورکر ہوتے ہیں، صحیح، جو ہمارے ڈرائیور ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں کام کرنے والے، ہمارے لیبر ہے، چوکیدار ہوتے ہیں۔ تو وہ بعض اوقات ایکسیس نہیں رکھ پاتے اور بعض اوقات جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ اس میں بڑا غلط ہوتا ہے، نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے، وہ ان کو بالکل اگنور، بلکہ جب بچ جاتا ہے اور بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ استعمال کے لائق نہیں رہتا تو وہ پھر دیا جاتا ہے، اور تازہ تو شاید وہ بھی یوں دیا جاتا ہے کہ اب تو اس کا کچھ بھی کر لو، بھلے سے پھینک دو اسے، کوڑے کی نظر کر دو بھلے سے، تو اب وہ کسی کو دے دیا جائے گا تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایسے موقع پہ ان کو جو ہے پیش نظر رکھنا چاہیے، ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ورنہ عام حالات میں ہمارے محلوں میں جو ہے نا ایسی کنڈیشن کم ہوگی شاید۔ تو ان کا خیال رکھیں، اور غریبوں کے خیال کی ایک صورت یہ ہے جو آپ کے ساتھ والے ہیں نا محسن بھائی، ان کا خیال رکھیں۔ محسن بھائی آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی پیش نظر رکھیے، بعض اوقات لوگوں کی سخاوت کا بڑا چرچا ہوتا ہے اور باقی میں وہ سخی بھی ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے، کروڑوں روپے وہ غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے اندھیرا، کبھی کیا ہوتا ہے آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کا ماموں، آپ کی پھپھی، آپ کے ساتھ رہنے والا دوست، آپ کے ساتھ رہنے والا دوست، آپ کا ڈرائیور، آپ کا خاندان، جس کے ساتھ روزانہ آپ سفر کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ روزانہ سفر کر رہے ہیں، روزانہ آپ کا دروازہ کھولتا ہے، وہ لوگ شدید ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے مزاج کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، صحیح بات، وہ انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ صاحب کو غصہ نہ آ جائے، تو صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ان کا خیال کر لو۔ آپ کبھی کبھی ان کو سیلری بنتی ہے تو سیلری، اگر ان کا کوئی حق بنتا ہے طے شدہ تو وہ اس کے بعد کچھ ایکسس دے دو، آپ خاموشی کے ساتھ ان کی جیب میں رکھو۔ یہ جو ہے نا محسن بھائی،
یہ جذبہ سارا سال رہے، ہم بالکل سارا سال رہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو ماتحت افراد ہیں نا، ان کی جو سیلری ہے، یہ سیٹ کو پتہ ہوتا عموماً کہ بھئی اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا اتنی سیلری میں گزارا نہیں ہوگا. تو جہاں آپ لوگوں کو دیتے ہیں، اس میں بعض افراد کو دیکھا ہے کہ وہ پہلے اپنی لیبر کو ترجیح دیتے ہیں. بالکل اچھی بات ہے، لیبر کو ترجیح دی جائے اور لیبر کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے کام بھی آئے گی اور آپ کے لیے وہ نفع کا باعث بھی بنے گی، مگر اس نفع کے حصول کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. انشاءاللہ کچھ کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عظیم بھائی ہیں، عظیم بھائی کا نعت انشاءاللہ سنتے ہیں. اس سے متعلق ایک بات تھی کہ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا، انہیں اپنے پاس رکھنا، ان کے پاس جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر جو ہے مختلف انداز سے یہ بات بیان ہوئی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جہاں مبعوث ہوئے تو وہاں جو لوگ تھے، کچھ جو سرکش تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ غریبوں مسکینوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، ہمارے لیے کوئی اور ٹائم نکالیں تبلیغ دین کا. تو یوں مومنین کو، مسلمانوں کو وہ اب دور کرنے کا کہا کرتے تھے. تو یوں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر آیا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے ساتھ رکھا. اسلام کا جب آغاز ہوا تو اسلام کا آغاز میں مسلمان جو تھے وہ فقراء تھے اور ان کے بڑے فضائل اور کمالات بیان ہوئے. یہاں پر میں بتاؤں، جیسا کہ سیٹھ حضرات کی بات چلی، تو ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، وہ ایک فیکٹری میں نماز پڑھایا کرتے تھے نا، مساجد ہوتی ہیں فیکٹریوں میں. تو وہاں سیٹھ صاحب جو تھے وہ مہینے میں 2 مہینے میں جانور کاٹا کرتے تھے، ایسے ہی مطلب صدقے کے طور پر. اور فیکٹری میں کٹوایا اور اپنے جو ہے نا ملازمین سے کہا کہ گاڑی میں اس کو پیسز وغیرہ، گوشت وغیرہ جو ہے نا تھیلیاں بناؤ اور غریبوں میں لے جا کر بانٹ دو. اب سبحان اللہ، ہمارے اسلام میں ماشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ امیر اہل سنت کی صحبت، بابرکت سے فیضیاب. تو انہوں نے سیٹھ صاحب سے بات چیت کی کہ آپ جو ہیں وہ یہ کہاں بٹواتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ غریبوں میں. تو کہا جو آپ کے ملازمین ہیں یہ بھی تو غریب ہی ہیں نا. تو ان کی بات سمجھ میں آ گئی. سبحان اللہ، اللہ ان اسلامیہ کو جزا خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ وہ بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں. تو ان کے سیٹھ صاحب نے پھر جب آئندہ کاٹا تو ہمیشہ کے لیے وہ صورتحال بنا لی کہ جانور کاٹ کر گوشت ملازمین. بلکہ ہم ایسے بھی افراد کو جانتے ہیں جو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، تو وہ اپنی لیبر کے لیے باقاعدہ اللہ سے، ان کی قربانیاں تو 7-8 ہوں گی گھر میں، مگر وہ 10, 15, 20 جانور خاص لیبر کے گوشت دینے کے لیے لاتے ہیں تاکہ ان کو گوشت تقسیم. یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ تو قربانی کا موقع ہے نا، عام دنوں میں جیسا کہ صدقہ وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ ملحوظ رہے، یہ یاد رہے کہ نفلی صدقہ بغیر امتیاز کے شاہ و گدا سب کو ہی دے سکتے ہیں. اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ اس کی سیلری 70,000 روپے، اس کی سیلری جناب 80,000 روپے، یہ جناب 15 میں میرے پاس ہے. آپ اپنے مینیجر کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تبرک برکت کے لیے، کیونکہ اللہ کے نام پہ کٹا ہے، برکت والا جانور ہے، تو آپ بھی کچھ لے جائیے، شرمانے کی کیا بات ہے. سر جگر میں صدقہ ہے، مگر آپ کو دیکھیں سوال کی اجازت اسی کو ہوگی جس کی شریعت نے اجازت دی. جی تو مانگنے کی بات نہیں، آپ کر رہے ہیں تو آپ دے دیں، میں مانگنے آؤں اس کے لیے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ مجھے مانگنے کی اجازت دی ہے یا نہیں. انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں. غریبوں کی مدد کیجئے، غریبوں کی عید پر بات ہو رہی ہے، کچھ کال بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. عظیم بھائی کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، ان کو بھی لب کشائی کا موقع دیا جائے. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل ارحم کے آداب جانتا ہوں. یہ نہیں آپ جو چاہیں پڑھنا چاہیں. اللہ اللہ. اصل میں راشد بھائی کا مدنی پھول میرے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ کبھی کبھی سننے کے لیے بھی آنا چاہیے. اللہ اللہ، نام کیا ہے؟ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں لاکھوں لاکھوں کروڑوں ناظرین، وہ سننے والے ہی ہیں، وہ تو سننے والے ہی. عاصم بھائی مدنی چینل سے جو محبت رکھنے والے ہیں، ان کی جو بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، وہ وہی ہے جو صرف سنتی ہے. ویسے یہ میرا مدنی پھول نہیں ہے، میرے ذریعے پہنچا یہ ہے سلمان بھائی کا. عاصم بھائی آپ سے درخواست ہے، جیسا کہ ماشاءاللہ محسن میں نے آپ کو کہا نعت پڑھنے کا، تو وہ شعر بھی ضرور پڑھیے اس نعت میں. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے، غریبوں کی عید. بے شک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے
مکانے والے مدینے کے قریب خدا تجھ کو رکھے مدینے کے قریب خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چشم عالم سے چھپ جانے والے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم سے پیارے گے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار گے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بے خاک کو جائے جانے والے بے خاک ہو جائے جانے والے بڑے خاک ہو جائے جانے والے حرم کی زمین اور ادب رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے سر کا موقع ہے او جانے والے آغارہ کے مدینہ ہے غافل ذرا سو جا پاؤں رکھنے والے یہ جان چشم و سر ہے پاؤں رکھنے والے یہ جان چشم و سر کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے
جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے سارے لیلوں میں مجرم ہوں آقا مجھے سارے میری اعمال کا بدلہ تو چاہیے تھا میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساس سبھی ٹکرا چکے تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میرے راستے میں بھیجا بچانے والے کے راستے میں بھیجا بچانے والے ہوائی شفاعت کی ساتھ آئی ہوائی شفاعت کی ساتھ کیا یہ سوچ شفاعت ہے تمہاری وعدہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ 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 شفاعت کی ساتھ آئی خراج دل میرے گھبرانے والے میرے گھبرانے والے دشمن ہے جی کچھ کالز دیجیے گا. محسن بھائی آپ کو اور باقی سب مبلغین کو، نعت خوان اسلامی بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. آپ کو اللہ جل شانہ آپ کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. اللہ جل شانہ یہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرمائے. یہ ارشاد فرمائیے محسن بھائی، کیا یہ انداز ٹھیک ہے کہ گوشت جو ہمارے گھر دے گا ہم بھی اسی کے گھر دیں گے؟
جی گوشت جو ہمارے گھر دے گا اسی گھر دیں گے. احمد رضا بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھی بات ہے, یہ اس کو مطلقاً تو برا نہیں بولیں گے. ظاہر ہے کہ جس نے ہمیں گوشت دیا ہے تو ظاہر ہے کہ کیا دیں گے, باقیوں کیا نہیں دیں گے؟ اسے بھی دیں. ہاں یہ اگر کہ بھائی جو ہمیں دے گا ہم اسے دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس سے تو جو ہے نا وہ بہت ساری خرابیوں کے دروازے بھی کھولیں گے, اور یہ کیا کم خرابی ہے کہ انسان غریبوں کی دعاؤں سے محروم ہو جائے. اللہ. حالانکہ قربانی کا گوشت تقسیم کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے بانٹنے کے اعتبار سے. اور وہاں یہ نہیں ہے کہ جو دے اس کے یہاں دے کر آ جاؤ. اس میں یہ ہے کہ ایک حصہ 1/3 اپنے لیے, 1/3 جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے. اب رشتہ داروں میں خواہ غریب ہوں امیر ہو جو بھی ہوں سب کو دے, اور 1/3 جو ہے وہ غربا مساکین کے لیے ہونا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 19 میں بہت پیاری بات ارشاد فرمائے. ترجمے کے تحت تفاسیر میں فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, فرمایا اور ان کے مالوں میں, یعنی متقین کا ذکر ہو رہا ہے, متقین کے اوصاف بیان ہوئے, اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا. ٹھیک صحیح ہے. اچھا, اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ ان متقین حضرات کے مالوں میں جو مانگنے والوں کا اور محروم کا جو حق تھا, تو فرمایا مانگنے, سائل سے مراد ہے مانگنے والا, محتاج ہے وہ آیا مانگنے کے لیے آ گیا. محروم وہ ہے, مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شرم اور حیا اور اپنی سفید پوشی کی وجہ سے سوال نہ کر سکے, تو متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کو بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر آپ کو چند باتیں سناتا ہوں اس کے تحت. اچھا, یہاں پہلے جواب کو کلوز کر لیں. جواب یہ بنا کہ جو دے صرف اسی کو نہیں دینا چاہیے, بلکہ جو نہ دے اس کو بھی دے. بلکہ حدیث پاک میں تو یہ فضیلت بیان کی گئی کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. تو اگر نہیں بھی دیتے تو حسن اخلاق کے بنا پر اخلاق کے اوصاف میں یہ بیان فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. چلیں. اچھا, یہاں پر فرمائے اس آیت کے تحت, اور ان کے سوال کا جواب اس میں بخوبی واضح بھی ہو جائے گا کہ اچھا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے والا. ظاہر قربانی سے مقصود اللہ کی رضا کا جو ہے نا وہ حاصل کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کے مطابق عمل کرنے میں. تو فرمایا کہ جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, اللہ کی رضا چاہنے والے ہوتے ہیں, ان کے مال میں غریبوں کا حصہ ہوتا ہے. وہ ہر قسم کے فقراء مساکین محتاج کو دیتے ہیں, خواہ انہیں پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں. یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ ہر قسم کے غریبوں کو دیتے ہیں وہ, خواہ انہیں پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں. تیسری بات یہ ان کا دینا سائل کے مانگنے پر موقوف نہیں ہوتا, صحیح, بلکہ وہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں, اور انہیں تلاش کرتے ہیں جو حیا اور شرم کی وجہ سے مانگ نہیں پاتے. یہاں پر یہ بھی مد نظر بات, جیسا کہ وہ دھواں آ رہا ہے اور ہم نے وہ ایک مدنی خاکہ بھی دیکھا وغیرہ وغیرہ, کہ جناب ظاہر ہے کہ جن کی قربانی نہیں ہوتی, وہ ہمارا ٹارگیٹ ہو, ہمارا ہدف ہو, جن کی قربانی نہیں ہوتی, جلد از جلد نماز عید کے بعد جو ہے ہم جب جانور ہمارے یہاں کٹ جائے تو ان کے یہاں گوشت پہلے پہنچا دیں, تاکہ میں بارش کا پہلا قطرہ بن جاؤں نا. ان کی خوشیوں کا آغاز جو ہو رہا ہے, ان خوشیوں کا آغاز کرنے والا میں پہلے بن جاؤں. ان کے بچوں کی خوشیاں, ان کے گھر والوں کی خوشیاں ملے. اب یقین کریں محسن بھائی, جن کی قربانی ہوتی ہے نا, جو حصہ لیتے ہیں, اب ظاہر حصہ لینے کے لیے گئے, جب حصہ لینے کے لیے گئے تو ایسا تو نہیں ہے کہ جناب آپ کے عید کی نماز کے فوراً بعد آپ کو مل جائے گا, ایسا نہیں ہے. 2 بجے ملے گا, بس اوقات 2 بجے, بس اوقات دوسرے دن, بس اوقات تیسرے دن, یہ سلسلہ رہتا ہے, یہ سیٹنگ رہتی ہے. صحیح ہے نا. اور اب کیا ہے کہ ان کے یہاں بھی رات کو بسا اوقات میں اس مرتبہ کا خود گواہ ہوں اس بات کا کہ جنہوں نے حصہ لینا ہے, ان کے یہاں خود شام میں سمجھ لیں مغرب کے وقت میں انہوں نے قربانی کا گوشت کھایا. ٹھیک ہے. اور حالانکہ ابھی حصہ نہیں آیا, وہ تو ظاہر ہے کہ تیسرے دن کا تھا. تو یہاں پر بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ جن کے مال میں مانگنے والوں کا, محتاجوں کا حق ہوتا ہے, وہ غریبوں کو دے کر احسان نہیں جتاتے, بلکہ اپنی کمائی میں خود کماتے ہیں, اپنی کمائی میں دینے سے پہلے ہی ان کا حق سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگلی بات یہ فرمائی کہ ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے لے کر کیا بات, ہمارے صدقے کو, ہمارے خیرات کو قبول کر لی, ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے. تو یہ مہروز بھائی, ہم غریبوں پر گفتگو تو کر ہی رہے ہیں نا, کہ غریب کی مدد, گوشت پر بات کر رہے ہیں. اچھا, جو ہم نے بنایا ہے کھانا وغیرہ اس کو بھی دیں, تو کیا خالی گوشت ہی تو ضرورت ہی نہیں نا, پورا سال بھی آپ چلیں گوشت سے مدد نہیں کر سکتے, تو غریبوں کی مدد پورا سال کس طرح کریں ہم؟ تو محسن بھائی, جو غریب کا لفظ ہے نا, یہ بتا رہا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے. جو مال و دولت سے محروم ہے اسے غریب کہتے ہیں. صحیح ہے. تو غریب جس کی ضروریات پوری نہ ہو رہی, جس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, اور وہ اسی وجہ سے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, تنگی ہے, تو آپ اس کو کیش دے دیں. فی زمان دیں گے تو پتہ نہیں کیا کرے گا.
حسن زن ظن المومنین. آپ دے میرا بننا نا حسن زن بھائی حضور والا بنانا پڑے گا نا، آپ کو بنانا پڑے گا. یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ جو ہم سے مانگنے آئے یا جو ضرورت مند ہو وہ کلف لگے ہوئے سفید کپڑے ہوں جس کے اوپر استری ہوئی بھی ہو، خوشبوؤں سے مہک رہا ہو، بہت عالی شان قسم کی چپل پہنا ہوا ہو، اور کوشش کرے کوئی 1200-1300 سی سی کار میں آئے وہ. تو جب ایسا ہوگا نا تو پھر وہ آپ سے مانگنے نہیں آئے گا. غریب کی کیفیت غریبوں والی ہوگی. آپ اس کے اندر اس قسم کی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ جو اس کی جسمانی حالت ہوگی غربت کی وجہ سے وہ بھی کمزوری کی طرف ہوگی، اس کی آنکھوں میں بھی شاید ہلکے لگے ہوئے ہوں، اور بہت سارے افراد تو ایسے میں حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ تو نشئی ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے کیسے تحقیق کر لی؟ آپ بدگمانیوں میں کیوں پڑ رہے ہو؟ اگرچہ ظاہری حال واقعی الگ چیز ہے کہ جو واقعی وہ جدا ہوتا ہے. پہلے آپ اس کی مالی مدد کر سکتے ہیں، کر دیں، ورنہ سارا سال ضرورتوں کے مواقع ہوتے ہیں. بالخصوص جن کو آپ قریب سے جانتے ہو ان کی ضرورتوں کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. محسن بھائی میں میڈیکل پر گیا کچھ دوائیں لینے کے لیے، تو کوئی صاحب دوائیں لے رہے تھے، تو آپ یقین کریں 10 ٹیبلٹ اور 10 ساشے بل بنا 3000 روپے. کہاں سے لائے؟ 10 ٹیبلٹ 10 ساشوں کا بل 3000 روپے. تو اب اگر کسی آپ کے عزیز کو، کسی رشتہ دار کو کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف ہے کہ اس کی دوائیوں پر، اس کے علاج معالجے پہ کثیر مقدار میں رقم خرچ ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کا ذریعہ آمدنی بڑا محدود ہے، بالفرض 10-15 ہزار روپے، چلیں آگے بڑھ جائیں جی 25-30 ہزار روپے ہے. اب اس میں وہ اپنے بال بچوں کا خرچہ چلا رہا ہے، اپنے گھر کا جو کرایہ ہے وہ دیگر معاملات کو لے کر چل رہا ہے. دیگر معاملات کو لے کر شورا نے اسی فریاد میں جو ذوالحجہ کے مدنی پھول ہیں، ویسے میں وہ بہت مجھے بار بار یاد آ رہا، فرمایا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو انکم ہوتی ہے وہ ان کی دواؤں کے لیے ناکافی ہوتی ہے، تو بعض غریب ایسے ہیں جو بیچارے جان بوجھ کر بھی اپنا علاج نہیں کروا سکتے، اور اگر ان کے پاس پیسے ہوں بھی تب بھی نہیں کرواتے کہ کہیں ضرورت کے وقت کام آئے گے تو ہم علاج نہیں کرواتے، اور بیچارے اس طرح بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتے ہیں. جی، تو ان کی بیماری جو ہے، ان کا جو علاج ہے اس پہ آپ خرچ کر دیجئے. اچھا، کسی آپ کے عزیز میں سے، کسی محلے دار میں سے، یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کی یہاں اس کی بچے کی شادی ہے، تو جناب اس میں آپ مدد کر دیں. کسی کی یہاں جو ہے ولادت کا معاملہ ہوا ہے، آپ اس کی مدد کر دیں. اب بارشیں ہیں جیسے، کسی کی چھت ٹپک رہی ہے، کسی کا گھر نیچے ہے، تو آپ اس کا گھر میں پانی بھرا ہوا دکھ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر زمین سے نیچے ہو گیا ہے، روڈ سے نیچے ہو گیا ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے. آپ 10 بوریاں ڈلوا کے، تھوڑی سی سوزوکی بجری کی ڈلوا کے، ایک مستری مزدور لگوا کے اس کا فرش اونچا کروا دیں گے تو چند ہزار روپے کا خرچہ ہوگا، لیکن اس کو پورے سال کا آرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر سوچنا چاہیں نا محسن بھائی، دیکھیں ابھی ہم بیٹھے ہوئے گفتگو بیسیوں مثالیں ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم جو گفتگو کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ شاید یوں سوچ رہے ہوں ہاں یہ درست کہہ رہے ہیں، اور یوں بھی سوچ رہے ہوں گے ارے اس کو بھی شامل کرنا چاہیے، اس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں، اس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں. تو بیسیوں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں مدد کرنے کی. سارا سال ذہن بنا کے رکھیں. بزرگ جو ہے نا وہ دعائیں دیتے تھے، مالداری کی جب دعا دیتے تھے تو یوں بھی دیا کرتے تھے کہ اللہ تم عثمان غنی والی دولت. اس کے پیچھے ایک پہلو یہ ہوتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مالداری جو تھی وہ ان کی آخرت کے اور مسلمانوں کی دنیا کے بڑے کام آئی. ایسے کام کیے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کہ وہ بعض چیزیں تو آج بھی مشہور ہے نا ان کی، کہ وہ بیر عثمان، وہ کیا ہے، وہ آپ کا مسلمانوں کے لیے نفع کا ایک ذریعہ. اس مال سے بڑھ کے کون سا مال؟ راشد بھائی نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ انہوں نے تو جنت ہی خرید لی نا اس سے، اور ایک بار نہیں 2 دفعہ خرید لی. تو بات یہ ہے اللہ 3 بار، راشد بھائی فرمایا 3 بار خرید. تو اب ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور محسن بھائی میں تو کبھی یوں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کرم نوازی ہے کہ ہمارا ہاتھ یوں نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نعمت. میرا ہاتھ یوں نہیں ہے کہ میں کسی کے آگے جا کے کہوں اللہ، ہم اللہ ہی سے سوالی، کیا بات، اور اس سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مالک تو اپنا ہی محتاج رکھ، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، در در کی ٹھوکر نہ کھانی پڑے. اور ہم اگر یہ کرنا چاہتے ہیں نا، یعنی یہ دعا تو کریں، دعا کے ساتھ ساتھ اسباب بھی کریں. یعنی ہم جب کسی کی مدد کریں گے نا تو ہمارے رزق میں برکت ہونی ہے، ہمارے فقر و فاقہ ٹلنے ہی ہے، اللہ کی رحمت سے ہمارے معاملات میں آسانی ہونی ہے. محسن بھائی یہ شکر ہے اس نعمت کا، بالکل ہے، یہ شکر ہے کہ اگر میرا ہاتھ یوں نہیں ہے نا. آپ دیکھیں معاشرے میں ظاہر سی بات ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی معاشرے میں ہیں، لوگ بیچارے کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے اس کے لیے دودھ خریدنا، دودھ کے پیسے نہیں. آج ہی جو ہے ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا، یہ یقیناً ایک یعنی معمولی سی بات ہے مگر توجہ، کہ ایک اسلامی بھائی جا رہے تھے اسکوٹر پہ
تو ایک نے ہاتھ دیا کہ بھائی مجھے اسکوٹر پہ بٹھا لیا اس نے. عموماً آج کل ویسے بھی لوگ ڈرتے ہیں بٹھاتے ہوئے بھی, وہ اپنی ایک صورتحال ہے. اس نے جب بیٹھا لیا, مجھے کہاں جاؤ گے, پہلے مجھے وہاں, مجھے ایک دور مقام بتایا کہ مجھے وہاں جانا اس کو. تو اور کہا کہ میں کورنگی سے پیدل چلتا ہوا آ رہا ہوں, اس لیے کہ میری جیب میں کرایہ نہیں ہے. میں نے اتنوں کو لفٹ دی, کسی نے مجھے لفٹ نہیں دی, کیونکہ میرا حلیہ ایسا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں نشہ کرتا ہوں, کیونکہ کپڑے جو ہے میرے گندے ہوئے ہیں, نیند کے مارے میری حالت بری ہوئی ہے. تو اب وہ اس اسٹاپ تک, گھر تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں, کرایہ نہیں ہے, یا بعض جان بوجھ کے بھی کرایہ بچاتے ہیں کہ بھئی اگر میں کرایہ میں پیسہ خرچ کر دوں گا 40 روپے میرے کرایہ میں چلے جائیں گے, تو 40 روپے بچا کے میں اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز لے جاؤں. محسن بھائی, اس طرح کے افراد بھی ہمارے معاشرے میں ہیں. بعض اوقات اتنی غفلت ہو جاتی ہے. اچھا یہ ٹونٹنگ نہیں ہے, اگر کوئی مالدار ہے اور اس کے قریب میں بیچارہ کوئی محروم رہ جاتا ہے اس کی کوشش کے باوجود, جی تو اس پہ گرفت نہیں ہوگی. صحیح بات ہے, لیکن بات یہ ہے, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کونے کھانچے وہ ہیں جہاں سے لیکیج ہو سکتی ہے. جی. ایک اسلامی بھائی کا میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بتایا کہ میرے گھر پہ میرے کچھ عزیز آئے, اور کوئی وہ 28واں روزہ تھا شاید, رمضان شریف کی بات انہوں نے بتائی کہ 28واں روزہ تھا شاید, میرے گھر پہ کچھ میرے عزیز آئے افطار کے بعد. تو افطار میں فروٹ وغیرہ چاٹ وغیرہ بنی تھی گھر پہ, تو وہ کچھ رکھی ہوئی تھی, اور افطار کے بعد وہ کھا رہے تھے, تو انہوں نے اپنے عزیزوں کو بھی آفر کری کہ آپ بھی کھائیں. تو بڑی بے تکلفی والے عزیز تھے, تو انہوں نے کھائی اور کہا کہ آج 28واں روزہ ہے, آج فروٹ کھایا. اللہ. وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میرا تو دل کٹ کے رہ گیا کہ اتنے قریبی عزیز ہیں, اور مجھے یہ نہیں پتا کہ رمضان شریف آیا, بالعموم ہم ترغیب بھی دیتے ہیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں تو تھوڑا فروٹ کھائیں, آپ کی انرجی لیول بھی ڈیولپ ہوگا, اگلے روزوں میں بھی آپ کو مدد ملے گی, اور فروٹ کی فراوانی بھی ہوتی ہے. تو اب میرے گھر میں روزانہ فروٹ آ رہا ہے, میں کھا رہا ہوں, اور یہی میرا اتنا قریبی عزیز ہے, لیکن مجھے اتنا ہوش ہی نہیں رہا. اتنا قریبی ہے کہ اس نے بے تکلف بول دیا, کہ جو نا میں, اچھا وہ بول کے بھی یوں سمجھ لیں جملہ بس پھسل گیا زبان سے, وہ پھر انہوں نے لپیٹنے کی بھی کوشش کری, انہوں نے جو تفصیلات مجھے پتہ چلی, تو وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں تو ہل گیا, اور مطلب میں وہاں سے اٹھ گیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کریں, کیونکہ وہ 28 روزے تو گزر, ایک رہ گیا, دو رہ گئے, اب تو ایک رہ گیا. پھر انہوں نے مشورہ کیا اور ان کی کچھ خیر خواہی. بھائی اس میں عرض یہی کروں گا, میں پہلے بھی اس پر عرض کرنے والا تھا کہ مہروز بھائی جس طرف توجہ دلا رہے نا عزیز, محسن بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے قریبی عزیز, قریبی رشتہ دار وہ بعض اوقات بہت پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں, جو لوگوں کی ایک عادت ہے کہ وہ جیسے قربانی کے دن آئیں گے تو گوشت دینے جائیں گے, جی کچی آبادی کی طرف جا رہے ہیں, دینا اچھی بات ہے, لیکن آپ اپنے عزیزوں میں تو دیکھ لیں, کبھی کچھ زکوٰۃ کی, فطرے کی, یا ویسے کچھ دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی دور جا کر دیں. آپ پہلے اپنے عزیزوں میں دیکھیں, بعض اوقات سگی بہنیں ان کے گھروں میں پریشانی ہوتی ہے, سگے بھائی ان کے گھروں میں پریشانی ہوتی ہے, آپ کے ماموں ہیں, چچا ہیں, تایا ہیں, خالو ہیں, آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے واقعتاً بہت پریشانی ہوتی ہے, وہ غریب ہوتے ہیں, ان کے گھر میں بیمار ہوتے ہیں, ان کو دوا دلانے والا کوئی نہیں ہوتا, تو آپ پہلے ان کو دیکھا کریں. صحیح. اللہ یہ کہ بعض اوقات بیٹے کے پاس ہوتا ہے, لیکن اپنے والدین, اس کے والدین ماں باپ غریب ہوتے ہیں, بیٹا ماں باپ کو دینے کی بجائے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. ایسا پہلو ہے کہ اس پر ہم کیا بات کریں. اللہ ہمیں دیکھیں دل دے, دل کے اندر احساس ہمارے ہو. ہم آج جو سلسلہ کر رہے ہیں نا, صرف راشد بھائی احساس پیدا کرنے کے لیے. نگران شورا نے, میں پھر بار بار وہی مفہوم لا رہا ہوں, مضمون لا رہا ہوں, اسی مضمون میں لکھا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی پرچون کی دکان والے کو, کسی اسٹور والے کو یہ کہہ دے کہ فلاں گھر پر ہر مہینے اتنے روپے کا راشن پہنچا دیا کر, اس کے پیسے میں دیا کروں. یہ بالکل آپ سمجھے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, صرف اس اسٹور والے کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے. یہ آپ کیا اتنی مدد کر دینا, اس کے گھر پہ یہ راشن چلے جانا, اس کے گھر پہ دواؤں کا نظام بن جانا, یہ یعنی آپ سمجھے یوٹیلیٹی بلز اتنے مسلمانوں کو یعنی غریبوں کو پریشان کرتے ہیں, کرائے کا مکان پریشان کرتا ہے, بہت سارے ذرائع ہیں. میں کہوں گا کہ آپ دینے والے بنے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے, اللہ آپ کے مال میں بھی برکت دے گا, آپ کے رزق میں بھی برکت دے گا, آپ کو سکون قلبی بھی ملے گا. مجھے راشد بھائی یہاں پہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا, حضرت اپنے غلام حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, وہ ایک یتیم بچیوں کا جو گھر تھا, اور وہاں پر پھر جب خود اپنے کندھے پر جو اناج اٹھا کر گئے اور ہنڈیاں پکائی, ہنڈیاں پکانے کے بعد ان بچیوں کو, چھوٹی بچیوں کو اپنے سامنے بیٹھ کر کھانا کھلایا, اور مسکراتا, اور پھر مسکراتا, جب ان کا چہرہ
چہرہ دیکھا تو فرمایا اپنے غلام سے کہ آج جو ان بچیوں کو کھاتا دیکھ کر پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر جو سکون مجھے ملا نا آج سے پہلے نہیں ملا. محسن بھائی اللہ اللہ جو آپ نے گفتگو کی اور راشد بھائی کی بات کو بھی ایڈ کروں گا. ابھی تک جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں مال کا انٹرفیئر ہے. ہم لوگوں کی خیر خواہی کریں, خواہ وہ پڑوسی ہوں, رشتہ دار ہوں یا عام مسلمان ہوں, مال کے ذریعے کسی بھی انداز میں ان کی خیر خواہی کی جائے. دیکھیں محسن بھائی, ہر شخص ہمارے مال ہی کا منتظر نہیں ہوتا. بسا اوقات ہماری توجہ, ہماری شفقت اور ہماری محبت کے بھی لوگ منتظر بعض اوقات صرف تعلقات پر بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ ہمارے قریب کے جو رشتہ دار ہیں اور بالخصوص ان میں بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, جب وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں تو اب وہ ایک دوسرے خاندان میں گئی ہیں. اب آپ نے گوشت بھجوا دیا بچوں کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے, اچھی بات ہے, لیکن بہنوں کو اور اس طرح بچیوں کو آس ہوتی ہے کہ ہمارے والد صاحب یا ہمارے بھائی یا ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ہمارے ہاں آئیں گے. تو صرف گوشت ہی نہیں بھجوانا چاہیے کسی کے ہاتھ, آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا جانا بھی یہ ہوگا. یہاں پہ ایک تو آپ کا انداز بھی ہونا چاہیے, پھر دوسرا فضیل باپو بھی ماشاءاللہ تشریف لائے. تعلقات, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے باپو, آپ پیسوں کے ذریعے مدد نہیں کر سکتے, مگر آپ کے تعلقات ہیں کہ آپ تعلقات کے ذریعے اس کی مدد کرا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ فلاں اسپتال میں آپ کے تعلقات ہے, اس غریب کے یہاں جو ہے نا آپریشن کا مسئلہ ہے, فلاں بیماری ہے اور اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں, آپ کے صرف 2 لفظ اس کے لیے جو ہے وہ آسانی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میرے یہ الفاظ, میرا یہ تعلق جو ہے اس غریب کا مسئلہ حل کروا سکتا ہے. کیا ہم بغیر پیسوں کے بھی غریب کی مدد کر کے ان کی عیدوں کو, ان کی خوشیوں کو, ان کی راحتوں کا سامان بن سکتے ہیں؟ بے شک صرف مال ہی تو نہیں ہے نا, مطلب غریب دنیا میں زیادہ ہیں اور امیر کم ہیں. اب وہ غریب جو ہے اس کی کسی بھی طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہی ہو کہ بھائی آپ کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ بتاتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. مطلب میں جا رہا ہوں, آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہو, بوڑھا ہے, اس کا سامان ہی اٹھا لیا, صحیح, یہ بھی تو مدد میں شامل ہو گیا نا. وہ بیچارہ نہیں کر سکتا, آپ کا کوئی جاننے والا ہے, آپ نے اس کو بولا کہ یار آپ تھوڑی سی ہیلپ کر دیں. مطلب تھوڑے سے تعلقات ایسی جگہ پہ استعمال کر لیں کہ جہاں سے جو ہے امت کو فائدہ بھی پہنچ جائے. خیر خواہی, دین خیر خواہی کا نام ہے. صحیح بات, الدین النصیحہ. اچھا, چھپا کر یہ بھی بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کیونکہ باہر کے ملکوں میں زیادہ تر, یہاں کا تو مجھے اتنا نہیں پتا, کافی عرصے کے بعد یہاں پر 10-12 سال کے بعد ابھی عید کی ہے, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں اور اس طرح وہاں سے پیسے جمع ہوتے ہیں, ایک پینا فلیج لگتا ہے, اور مطلب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب 10 کلو انہوں نے دے دیا ہوگا گوشت اور 20 کلو آٹے کی بوری دی ہوگی, لیکن ساتھ میں 100 کلو ذلت جو اس غریب کو دی ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مطلب اسلام یہ ضرور کہتا ہے مدد کرو, لیکن بات ان کی عزت کرنے کی, بات صرف پیسے دینے کی اور مدد کرنے کی نہیں ہے. بڑے بڑے پینا فلیش لگے ہوں گے, 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے ان غریبوں کو کھڑا کیا جاتا ہے. بوڑھے ہوتے ہیں اور مطلب معذور ہوتے ہیں, کسی کو ویل چیئر دی جاتی ہے. اب قربانی کا سیزن, ہم گوشی کی بات کر لیں, مطلب وہ اس طریقے سے ایڈورٹائز کرنا اس کو کہ یار ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن غور کرے اگر ہمارے ماں باپ اس جگہ کھڑے ہوتے یا ہمارے بہن بھائی کھڑے ہوتے, کہ ہم کبھی اس طرح گوارا کرتے؟ کبھی بھی سوچ نہیں سکتے. لیکن دوسرے کی عزت کا جنازہ نکالنا, چاہے وہ قربانی کا موقع ہو کیونکہ غریب کی مدد کی بات ہو رہی ہے, یا چاہے وہ آپ کو کسی اور موقع کو کھانا دینا ہو, مطلب ویل چیئر بھی دینی ہے, ضرورت تھوڑی ہے کہ یار اس پر بھی چٹ لگائیں گے نا کہ فلاں کمپنی کی ہے یا فلاں جو ہے وہ سیٹ صاحب کی طرف سے ہے. غریب کی بیٹی کو جہیز دینا ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ الماری پر بھی چٹ لگے گی, تو پلنگ پہ بھی چٹ لگے گی, تو صوفہ سیٹ پہ بھی چٹ لگے گی, لگ جائے, سب پہ چٹ لگے گی, چٹ لگ جائے. لیکن حکم نہیں لگا رہے شرعی طور پہ, آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں, آپ کی جو نیت ہوگی ہم اس پر بات نہیں کر رہے, مگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے ہاں جو رشتہ دار آئیں گے باپو, وہ جب یہ دیکھیں گے کہ اس کو کسی نے کیا ہے, اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی, وہ کیا سوچیں گے, کیا ہوگا. مطلب یہ بھی دیکھا جاتا ہے, وہاں تو نہیں ہوتا لیکن ان ملکوں میں جی غریبوں کی شادی کرائی جاتی ہے, اور پھر بڑی بڑی پوسٹر آتے ہیں, جی 15 دولہا ادھر بیٹھے ہیں, تو 15 دولہا نہیں ادھر بیٹھی ہے, تو ہماری جو یہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, یہ NGOs ہے, ہم نے شادی کرائی. ٹھیک ہے شادی کرائی, پھر ایک آتے ہیں بتاتے ہیں, لیکن جو ہزاروں لوگوں کے سامنے ان کی عزت کا جو جنازہ نکل رہا ہے, یہ دین خیر خواہی کا نام ہے. چھپا کر صدقہ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے. ہمیں تو چھپ کر مدد کرنے کے بارے میں طریقے, جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہے تھے, ان کا جو خادم اسلم تھا جو سامان اٹھا کے کہتا ہے کہ جی میں اٹھا کے لے کے چلتا ہوں, تو جملہ تو یہی فرمایا تھا جو ملتا ہے کہ کیا قیامت میں تم میرے بوجھ اٹھا سکتے ہو. لیکن دوسری طرف ایک سبق یہ بھی مل رہا تھا کہ انہوں نے اپنے مزدور کو بھی نہیں پتا چلنے دیا, جو غلام تھا, خادم تھا, کہ وہ کس کی مدد کرنے جا رہے ہیں. اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو کتابوں میں لکھا ہے نا کہ
ایک شخص آتا ہے اور ہماری دودھ بکریوں کے دودھ دھو کے چلا جاتا ہے, اور ایک بڑھیا ہے جو کمزور ہے, اس کے جو نابینا ہے, اس کے گھر کے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کون ہے, مگر وہ امیر المومنین سیدنا. یہ شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ چھپا کر دیا جائے, اور کئی احادیث بھی اس کی فضیلت پر موجود ہیں کہ روایت کا خلاصہ ہے کہ چھپا کر صدقہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے. چھپا کر دینا. دیکھیں بعض عبادات ایسی ہیں جن میں تشہیر کرنا یہ ضروری ہے, جیسے کہ زکوٰۃ ہے, قربانی ہے, اس میں تشہیر کی جائے گی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو شعائر میں آتے ہیں تاکہ دوسروں کو رغبت ملے. لیکن نفلی عبادات تک کی جائے گی جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے, درست انداز میں اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے. لیکن نفلی عبادات میں شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ یہ کام چھپ کے کیے جائیں, جیسے تہجد کی ہے, نماز ہے, یا ذاتی جو عبادات یا اذکار کرتا ہے, نفلی صدقات کر رہے ہیں. جی جی. آپ نے جو باپو سے سوال کیا تھا اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہم خود مدد نہیں کر سکتے لیکن ہم برج کا کام کر سکتے ہیں. میں دو حضرات کو جانتا ہوں اس حوالے سے کہ ایک اسلامی بھائی تھے, ان کو یہ معلوم تھا کہ فلاں شخص جو ہے اس کے گھر کے ایسے معاملات ہیں کہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو مینٹین نہیں کر رہا. اچھا, اس کے پاس خود اتنی مطلب حیثیت نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ ان کی مدد کرتے. انہوں نے کیا کیا, ایک میسج چلایا, اپنے چند جاننے والوں کو میسج کیا, اور وہ ایک اسلامی بھائی تھے, ان کے دل میں بات آئی, انہوں نے اپنے آفس کے کسی شخص سے بات کی, انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی. اب وہ بتاتے ہیں کہ ہر مہینے ان کو میسج کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ جس گھر کا آپ نے بتایا تھا ہم نے ان کو راشن دے دیا. تو صرف ایک مطلب میسج کرنے کی دیر تھی. اگر ہم برج کا کام کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ بھی کرنا. یہاں ایک اور احتیاط ماشاءاللہ انہوں نے بھی کی ہوگی کہ آپ جب اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا, نام نہ نہیں, وہ مجہول انداز میں کیا تھا کہ ہم ایک اس طرح کے لوگ ہیں. اچھا, اس میں وغیرہ وغیرہ, اس میں جب انسان یہ دیکھے نا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, رب کی رضا کا حصول, عبادت. ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک وقت کے لیے آیا, مجھے جانا ہے دنیا سے, تو اب انسان اپنی جمع پونجی کو برباد نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ جو انسان اپنا کچھ بناتا ہے, بارش آ رہی ہے تو اس کو سیو کرتا ہے تاکہ نقصان نہ ہو جائے. اسی طریقے سے جو نیک اعمال کر رہے ہیں اس پہ ثواب مل رہا ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ ریاکاری کر دی, دکھلاوا کر دیا, تو یہ سب برباد ہو جائے گا. آخرت میں پھر کیا ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو انسان آخرت پر جب نظر رکھے نا تو اس سے وہ بچے گا. وہ یہ دیکھے کہ مجھے بندوں سے تجارت نہیں کرنی, بندوں نے دینا کیا ہے. اگر دنیا میں مجھے داد و تحسین دے بھی دی تو یہاں پہ واہ واہ ہو کر ختم ہو جائے گی. مجھے میدان قیامت کے میدان میں, قبر میں اور نزا کے وقت مجھے راحتیں چاہیے, نبی پاک اسلام کا دیدار چاہیے, اور نبی پاک اسلام کے دستے مبارک سے چھلکتا جام چاہیے. تو وہاں پہ اجر عظیم چاہیے مجھے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب چاہیے. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا نا کہ احمد رضا بھائی جس کی ہم مدد کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو, اور وہی قیامت میں ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے جائے. کچھ حضرات کو حکم ہوگا رک جاؤ, وہ ڈریں گے کہ ہمیں جنت میں جانے سے روکا کیوں گیا. ان سے کہا جائے گا ڈھونڈو جنہوں نے تمہیں کھلایا پلایا, تمہاری مدد کی, انہیں ڈھونڈو, ان کا ہاتھ پکڑو, انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں. اور ایک روایت میں تو یوں بھی الفاظ ہیں, ایک الفاظ حدیث پاک میں تو یوں بھی الفاظ ہیں کہ تم میرے نزدیک مبغوض ہو, ناپسندیدہ ہو, ایسا نہیں ہے, بلکہ تم انہیں ڈھونڈو دنیا میں تمہیں جنت میں جانے سے اس لیے نہیں روکا گیا کہ تم پسندیدہ نہیں ہو, بلکہ تمہیں یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ تمہاری مدد کرنے والوں کو جنت میں لے جاؤ. ایک حدیث پاک میں یوں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا ہے اگر تو کمزوروں اور غریبوں میں تلاش کرو, کیونکہ تمہیں رزق بھی کمزوروں غریبوں کے ذریعے دیا جاتا ہے, تمہاری مدد بھی ان کے ذریعے کی جاتی ہے. عظیم بھائی اگر وہ شعر پڑھ دیں, ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود, اور پھر اس کے بعد آصف بھائی وہ پڑھیں, میں غریب بے سہارا کہاں اور ہے ٹھکانہ. واہ واہ واہ. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سربت پہ سلام, غریب سارا کہاں اور گزارا, میں غریب بے سہارا کہاں اور ہے گزارا, مجھے آپ
माशाल्लाह आपकी शफ़क़त है, आप करम फरमा रहे हैं। मदनी चैनल के अगर नाज़रीन शफ़क़त वापस ले लो तो आप ले नहीं सकते। सखी जो होता है वो देकर करीमों से कभी ये देता नहीं। एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अब माशाल्लाह सैयद साहब भी माशाल्लाह मौजूद है, मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह इनकी मुस्कुराहट के सदका हम सबको मदीना दिखाए। मदनी चैनल के नाज़रीन तवज्जो फरमाएं, यहाँ पर आप माशाल्लाह सेठ हैं, आप ऑनर हैं, आपकी फैक्ट्री है, कंपनी है, मतलब ऐसे ऐसे भी हैं माशाल्लाह। हमारे एक इस्लामी भाई हैं, वो उन्होंने खुद कहा मेरा 6 बर्रे आज़म में कारोबार है। वाह, ऐसे ऐसे लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, बड़ा नवाजा है। तो सिलसिले का नाम क्या हमारे बाबू? गरीबों की ईद। गरीबों की ईद। और वो शेर पहले आसिफ भाई सुना है, फिर मैं आगे बात कंटिन्यू करता हूँ। तेरी जब के दीद होगी, तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, आका तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना, मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले, मेरे ख्वाब में तुम आना, मुझे दर पे तुम बुलाना मदनी मदीने वाले। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है, अल्लाह पाक ने जिनको बड़ी दौलत से नवाजा है, उनकी गुंजाइश है तो वो अपने एम्प्लॉय, अपने सलाम दुआ वाले, अपने जान पहचान वाले या अपने कोई गरीब रिश्तेदार जिन्होंने मदीना पाक नहीं देखा, उन्हें मदीना पाक दिखा। सुभान अल्लाह, हमें उसमें तरगीब दिलाते हैं। और ये वो तरगीब है कि अमीर सुन्नत इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें आगे 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 नजर आ रहा है। तो यहाँ मदीना हमें तो हर नेक काम में हमें सुना आगे नजर आता है। फस्तबिकुल खैरात का वो मुक्तदा हैं हमारे, अल्लाह हमें हिस्सा तो अता यहाँ पर तवज्जो फरमाए, अल्लाह ने आपको नवाजा है। देखें गरीब मदीना पाक देख लेगा, नबी पाक अलैहि सल्लम की बारगाह में हाजिरी देगा, उसे इतनी बरकतें मिलेंगी, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नबी पाक अलैहि सल्लम की शफाअत आपको भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर तवज्जो दें, अल्लाह ने आपको नवाजा है। हम देखें ना मदनी चैनल पर भी हम ये सुनते रहते हैं कि फुलां की तरफ से फुलां को भाई मदीना, हाजी अब्दुल हबीब साहब के जरिए से हम ये सुनते रहते हैं कि भाई फुलां ने इनको मदीने का टिकट दे दिया है। टिकट देने वालों में आप अपना नाम लिखवा लें, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो टिकट देने वालों में आप अपना नाम लिखवा लें, गरीबों की मदद आप यूं भी करें। मैं यहाँ पर एक मौजू ओढ़ लूँगा क्योंकि आखिरी लम्हात हैं, इस मौजू पर आप लोग अगर एक एक मिनट मदनी फूल दें कि अगर आपको पता है कि आपने जिसको कर्ज दिया है वो गरीब है, यानी वो आपका कर्जा अदा नहीं कर रहा, उसने जो वादा किया था पूरा नहीं हुआ, तो कर्ज में मोहलत देने में भी सवाब है बेशक। तो क्या आप गरीबों के साथ कर्ज में मोहलत देकर उनकी मदद कर सकते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बल्कि उसे कर्ज हसना बना दें। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो वाक़या है ना कि बहुत सारों को जो है मैंने कर्ज दिया है मगर अब वापसी की उम्मीद नहीं लगती, मगर मुआफ़ इस वजह से नहीं करता कि मुझे जो है वो रोज़ाना उतना खैरात करने का सवाब मिलता रहे। ये अपनी जगह है, मगर गरीब को, कर्जदार को मोहलत देने का भी सवाब है। तो हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कर्ज लेने का एक रवाज है, जो गरीब लोग हैं वो लेते हैं। तो अगर एक एक मदनी पुल राशिद भाई इस पर के कर्जदार को मोहलत दी, गरीब को, गरीब कर्जदार को तो मोहलत वैसे भी देनी चाहिए और इसके बारे में फ़ज़ाइल भी हैं कि उसके लिए जन्नत की बिशारत भी मौजूद है। मोहसिन भाई मैं ज़िमनन एक अर्ज़ करूँगा कि ये तो इस पर काफ़ी कलाम भी हुआ कि गरीबों से खैर खाई करें, गरीबों के बारे में इस तरह के अच्छे अच्छे मामलात करें। गुरबत से नजात का जो नबवी नुस्खा है मैं वो अर्ज करता हूँ, इंशाअल्लाह इससे बहुत सौ का भला होगा बिल्कुल अगर अमल करें। नबवी नुस्खा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गुरबत की जब आपसे शिकायत की गई, फरमाया जब तुम अपने घर में जाओ तो घर में जाकर सबसे पहले घर वालों को सलाम करो, घर में कोई हो या ना हो, और उसके बाद फरमाया कि मेरी जात पर सलाम भेजो, ठीक है, और उसके बाद सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद मुकम्मल सूरत एक मरतबा पढ़ो।
تو اس طرح جب اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مال و دولت عطا کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی بھی مدد کی۔ کیا بات ہے، تو اس عمل کو بھی کیا جائے انشاءاللہ الکریم، اس کی بڑی برکت۔ اچھا، یہاں جو آپ بیان کیا نا، اس میں ایک میں جو جس بات پہ غور کر رہا تھا، ایک تو ان کی غربت دور ہوئی، انہوں نے عمل کیا، سبحان اللہ۔ اس غربت دور ہونے پر انہوں نے اپنے مال کو دبا کر نہیں رکھا، جی، بڑھانے کا ذریعہ اپنایا۔ ذکر کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اندر یہ وصف پیدا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس ہے اور ہماری جو استطاعت ہے، ہم اس استطاعت کے مطابق غریبوں کی مدد کریں۔ قرض جس کو آپ نے دیا ہے اس کو فضیل بھائی ذلیل نہ کریں۔ صحیح، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، معاف کر دیجیے گا، آپ کے ذریعے مدنی پھول لینا چاہوں، مدنی چینل کے ناظرین شاید دو سمجھیں گے چیزیں میں آپ عرض سے کرنے کی کوشش کروں گا، ایک غریب کے حوالے سے بھی اور ایک امیر کے، کیونکہ ابھی تک ہم یہی دیکھے جا رہے ہیں کہ ہم امیر سے ہی بات کر رہے ہیں، لیکن کبھی تھوڑا سا غریب کا بھی چیک ان بیلنس ہو جانا چاہیے کہ آج، کیونکہ میں نے کہا کافی عرصے بعد آیا تو میں جو آ رہا ہے دے دیں، کہتے بھائی آپ کو نہیں پتا، آپ آئیے چلیے، مجھے اسکوٹر پہ لے کے گئے تو جو گوشت لے کر جا رہے ہیں وہ بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے۔ ہر بندہ غریب نہیں ہے، اور ٹھیک ہے ہمارے پاس آیا، ہم نے دھتکارنا نہیں ہے، کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن پہلے چیک تو کر لو یہ پروفیشنل ہے یا کون ہے۔ مطلب ایک کام کرنے والا ہو اور ایک ہم بھیک مانگنے والے کو دے کے سمجھتے اپنا بیڑا پار ہے، جو آیا اس کو دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھیک مانگنے والے کو آپ 1 لاکھ بھی ایک ساتھ دے دو گے نا، یہ رکھ کر 1 گھنٹے بعد پھر بھیک مانگ رہا ہوگا۔ لیکن کام ہاتھ سے کرنے والے کو آپ نے کچھ مدد کی نا، وہ لوگوں کی مدد کرنے پہ تیار ہو جائے گا، وہ مانگ نہیں رہا ہوگا ہاتھ سے۔ تو ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو ہم توڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح غریب جو ہے وہ بس یہ روئے نہ کہ میں غریب ہوں غریب ہوں، حدیث پاک ہے کہ غریب جو ہے وہ جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے داخل کیا جائے گا۔ اس پہ بھی اس کی نظر ہونی چاہیے کہ یار میں جنت میں 500 سال پہلے جاؤں گا۔ اور اس وقت جو غریب نظر آ رہے ہیں نا، وہ خواہشات کے غریب نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ میجورٹی دیکھیں تو پہلے جو غریب ہوتے تھے تو چپل پھٹی ہوتی تھی، آپ کو دکھ رہا ہو رہا تھا، لیکن اس وقت جو ہے محسن بھائی، ہمارا جو غریب ہے اس کے بعد 10,000 کا فون ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد گھڑی ہے، اس نے چپل بھی ٹھیک ٹھاک پہنی ہوگی، یعنی 15-20 ہزار روپے کا غریب گھوم رہا ہے۔ اور پہلے زمانے میں جو تھا، اور وہ زکوٰۃ مانگ رہا ہوتا ہے، موبائل بھی ہوگا، وہ کال کر رہا ہوگا، بھیک مانگ رہا ہوگا، اور پہلے کے جو غریب ہوتے تھے واقعی دکھ رہے ہوتے تھے۔ تو اس کو بھی تھوڑا دیکھ لینا چاہیے۔ یہاں پر ہمیں دونوں پہلوؤں کو جو نا وہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو شریعت نے تقاضے رکھے ان کو ہمیں پورا کرنا ہے، اور غریب کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ اپنی عزت خود بھی سلامت رکھے، اور امیر کو چاہیے کہ سائل کو نہ دھتکارے۔ مگر جو شریعت کے پہلو ہیں، جو تقاضے ہیں، انہیں ہمیں پورا کر کے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ معاشرے میں ایک ایسا پیغام دینا چاہیے کہ ہم سب مل جل کر اپنے اس معاشرے کو اچھا معاشرہ بنا رہے ہیں۔ ساتھ یہاں پر آخری میں ایک پیغام دے کر اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو کسی خاندان کو ایسی مدد کریں کہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو حضور پاک علیہ السلام نے انہیں ایک کلہاڑی دی، ایک رسہ دیا کہ جاؤ جنگل سے جو ہے تم لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، پھر انہیں جا کر بیچنا، اور بیچ کر جو اس کی آمدنی ہوگی کچھ اپنے گھر میں سامان ڈلوانا، اور کچھ سے پھر واپس دو تم جو اس کا سلسلہ کرنا آمدنی کا۔ تو اس طرح آپ نے اسے اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی ترغیب بھی دی اور اسے اگلی دفعہ سوال سے بچایا۔ تو لہٰذا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس کی اس طرح کی مدد کر دوں کہ میں 25, 30, 40, 50 ہزار میں اس کو کوئی ایسا چھوٹا موٹا کام کروا دوں کہ اس کی روزانہ کی کوئی انکم شروع ہو جائے، اور یہ اس کے لیے جو ہے اس کے گھر والوں کے لیے، اس کی فیملی کے لیے ایک گزر اوقات کا سبب بن جائے، یوں غریبوں کے لیے خوشیوں کا سبب بنے، تو آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جو فرمایا نا صدقہ دینا اور وہ قرضہ وغیرہ، یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ صدقہ دینا افضل ہے یا قرض دینا افضل ہے؟ تو اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ جو آپ دیتے ہیں تو وہ عین ممکن ہے ضرورت مند یا جس کو ضرورت نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائے، لیکن قرض وہی مانگتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، تو قرض دینا اس کے مقابلے میں یہ فضیلت والا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ قرآن پاک کی آیت میں بھی ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے فراخ دستی تک مہلت دی جائے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ارشاد موجود ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ قرض جو ہے وہ ضرورت مندی مانگتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور ہمارے سلسلے کو رونق بخشی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں پھر اس بات پر نیت کرتے جائیں اگر آپ کی بنتی ہو کہ ہمیں اپنی انکم میں سے، اپنے معاملات میں سے کچھ نہ کچھ اپنے قریبی رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر مسلمانوں کی مدد کر کے
ان کے لیے خوشیوں کا سامان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں نیکیوں کا غریب نہ محتاج نہ بنائے، بلکہ ہم قیامت میں روشن چہروں والوں میں شامل ہو کر بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔